کی تشریح گزشتہ مرتبہ شروع کی تھی اور اس ایک آیت کی تشریح پوری نہیں ہو سکی تھی، اور جن لوگوں نے گزشتہ درس میں شرکت کی تھی انہوں نے ظاہر ہے کہ محسوس کیا ہوگا کہ بہت سی چیزیں ہیں جو بہت دور تک غور کرنے کی ہیں، اور اس کو میں دہرا دوں ان سامعین کے لیے، ان شرکاء کے لیے، اس بات کو میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا اور ان کے لیے دہرا رہا ہوں جو پچھلی مرتبہ تشریف نہیں لا سکے تھے، کہ قرآن شریف کی بہت سی تفاسیر جو تحریری شکل میں ہے بہت مفید، اور بہت سے دروس جو جگہ جگہ زبانی نشر ہوتے ہیں، ان سب کی اپنی بے پناہ افادیت ہے۔ اگر اس سے کوئی مختلف چیز نہ ہو تو پھر ایک نئے پروگرام کے آغاز کا یا شروع کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس لیے بہت سے وہ پہلو جو عموماً لوگوں کے سامنے نہیں آتے ہیں، بہت سے وہ پہلو بھی اس سلسلے میں بیان ہوں گے، اور یہ سلسلہ بہت تیز رفتاری سے نہیں چل سکے گا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں دوبارہ تلاوت کر رہا ہوں، جس کی آدھی تشریح گزشتہ مرتبہ ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اس آیت کا میں پوری آیت کا پہلے خالی لفظی ترجمہ میں دوہرا دیتا ہوں دوبارہ۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو تب ہوگی کہ کوئی اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخر پر ایمان لائے اور ملائکہ پر ایمان لائے اور الکتاب پر ایمان لائے اور تمام نبیوں پر ایمان لائے، اور اپنا مال اس کی محبت میں قرابت داروں پر خرچ کرے اور یتیموں پر خرچ کرے اور مسکینوں پر خرچ کرے اور مسافر پر، سوال کرنے والوں پر اور گردنیں چھڑانے میں خرچ کرے۔ یہاں تک کی تشریح گزری تھی، آگے کا ترجمہ۔ اور صلاۃ قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جب لوگ عہد کر چکے ہیں، کوئی عہد کرے تو پھر اس عہد کو وفا کرے، پورا کرے، اور تکالیف میں اور نقصانات میں اور تکلیفوں میں اور جنگ کے وقت بھی صبر کرنے والے ہوں۔ وہی لوگ سچے اور تصدیق کرنے والے ہیں اور وہی متقی ہیں۔ اس سے پہلے جو تشریح اس آیت کے جس حصے کی گزری، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ نیکی کی تفصیلات یہ ہیں کہ صرف نماز پڑھنے کو لوگ نیکی نہ سمجھیں، بلکہ تفصیلات اس کی یہ ہے کہ پہلے ایمان لائیں۔ ایمان کی تفصیلات گزری بہت تشریح کے ساتھ میں، پہلے ایمان مکمل ہو، اور اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہو، اور وہ خرچ کن کن پر کیا جائے یہ تفصیل کی۔ اور اب پھر ایمان اور انفاق کے بعد پھر نمبر آ رہا ہے صلاۃ اور زکوٰۃ کا۔ صلاۃ قائم کرنے والے ہوں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں۔
میرے آنے سے قبل مجھ تک ایک سوال پہنچا، نہیں سوال بھی نہیں بلکہ کوئی شکایت کا سا انداز تھا کہ جتنی تشریح آپ نے ابھی تک کی اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے نماز کی اہمیت بہت کم کر دی۔ اصل میں پوری آیت کا ابھی پوری آیت کی تشریح ہوئی ہی نہیں تھی، اور میں نے تو بات اس سے شروع کی تھی کہ نماز دین کا اہم ترین اور لازمی ستون ہے، کہ اس کے بغیر دین کی عمارت کی تعمیر ہوتی ہی نہیں۔ لیکن جس بیان سے یہ آیت شروع ہوئی تھی اس میں ان بے روح نمازوں کا ذکر تھا کہ جو وہ نتیجے مرتب نہیں کرتی جو نتائج مطلوب ہیں، جو نتیجہ نماز سے نکلنا چاہیے وہ نتیجے نہیں نکل رہے، اس طرح کی نمازیں پڑھ لینا خالی نیکی نہیں ہے۔ تو یہ نماز کی اہمیت کی کمی کی بات اس میں نہیں تھی۔ نیکی کی تفصیلات بتاتے ہوئے پہلے ایمان اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ، انفاق فی سبیل اللہ کا بیان آنے کے بعد اب صلاۃ کا ذکر آیا، یعنی اب ترجیحات بھی دیکھ لیں، پرائرٹیز۔ نماز کہاں ہے اگر ایمان نہیں ہے؟ تو لوگ ہیں بہت سے جو نماز، غیر مسلموں میں نماز کو بڑا اچھا، نماز انہیں بڑی اچھی لگتی ہے، دوسرے مذاہب کے اندر اتنا خوبصورت اور اتنا دل نشین انداز، دل کو اچھا لگنے والا اور اتنا مؤثر کوئی نظر نہیں آتا، اور بہت بڑی تعداد نماز اور خصوصاً جماعت کی نماز کو بہت پسند کرتی ہے۔ اس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو ایمان کا اعلان کرنے سے پہلے کچھ ایمان کی رمق تو اندر آ چکی ہوتی ہے، لیکن ایمان ابھی مکمل نہیں ہوتا، اور وہ جماعت میں آ کر نماز شروع کر دیتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کا جذبہ کس حد تک اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ پہلے ایمان مکمل ہو پھر نماز کا نمبر آتا ہے۔ اور ترجیحات میں یہ بات بہت اہم ہے کہ نماز، ایمان لانے کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہو، ورنہ نمازیں اللہ کے نزدیک وہ نمازیں نہیں ہیں جو نمازیں مطلوب ہیں۔ اور صرف یاد دہانی کے طور پر میں تشریح نہیں بلکہ مختصر ترجمے کے ساتھ میں وہ یاد دلا دیتا ہوں، وہ سورہ ماعون جس کو میں نے مثال کے طور پر عرض کیا تھا تشریح کے درمیان میں، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم نے اسے دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، وہ تو وہ ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ یہ بات یہاں سے شروع نہیں کی کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتا، وہ ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، جو مسکین کے لیے اس کے پیٹ بھرنے کے نظم کی فکر نہیں کرتا۔ تو بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں سے اپنی غفلت برت رہے ہیں اور دکھاوے کی نمازیں پڑھے چلے جا رہے ہیں، ریاکاری کی۔ یعنی اگر نمازیں پڑھ رہے ہیں اور یتیموں کو دھکے دے رہے ہیں اور مسکینوں کی فکر نہیں کر رہے تو وہ نمازیں دکھاوے کی ہو گئی، اور چھوٹی چھوٹی سی چیزیں لوگوں کو دینے سے منع کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم جب نزول شروع ہوا تو دور اول میں ایک طویل عرصے تک نماز کا حکم نہیں آیا، نماز کی فرضیت کا حکم نہیں آیا۔ نماز تو شروع سے پڑھی گئی لیکن نماز فرض قرار نہیں دی گئی۔ جماعت کی نماز تو مدینے میں آ کر فرض ہوئی۔ شروع کے دور میں ایمانیات پر زور تھا، آخرت اور اس کے مناظر کی یاد دہانی تھی، پچھلی قوموں سے سبق لینے کا تذکرہ تھا، یتیموں اور مسکینوں کی سرپرستی اور مظلوموں کی حمایت کا ذکر تھا۔ اب اس کے بعد اس سے جب تربیت ہو چکی تب نماز فرض ہوئی۔
ترتیب نزول کی بھی یہی رہی شریعت کی. تو دین تو بھی مکمل نہیں ہوا. دین تو تب مکمل ہوا جب قرآن کریم کی آخری آیت نازل ہو چکی اور اس میں اپنے وقت پر صلاۃ نماز کی فرضیت بھی تھی. لیکن وہ فرضیت ایک طویل عرصے کی تربیت کے بعد ہوئی, شروع میں نہیں ہوئی. تو وہی ترتیب یہاں پر موجود ہے اس ایک آیت کے اندر خلاصے کے طور پر. تو اس آیت میں جو کچھ شروع میں گزرا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نماز کی اہمیت کم ہو گئی. اب اپنی جگہ پر جو نیکی کی تفصیلات بیان ہوئی جس میں ایمانیات آئیں اور اللہ کے راستے میں یتیموں پر, مسکینوں پر اور اقربا پر خرچ کرنے کی تاکید آئی. اس کے بعد پھر اب یہ آیا, اب نیکی کی تفصیلات کے اندر صلاۃ کا ذکر ہے اگلا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, اور پھر نیکی یہ ہے کہ صلاۃ قائم کریں. قرآن کریم کا جنہوں نے مطالعہ کیا وہ صلاۃ قائم کرنے کی تاکید پر سے بارہا گزرتے رہے. مسجدوں میں نمازیں نظر آتی ہیں, ہمیں بچپن سے سکھائی جاتی ہیں. بس اس سے زیادہ اس کے مطلب پر عام طور سے, میں سب کی بات نہیں کہہ رہا, عام طور سے اس سے زیادہ کچھ اس کے مطلب پر غور نہیں کیا گیا سوائے اس کے کہ یہ بھی بتا دیا جائے کہ جس نے گزرتے رہے. مسجدوں میں نمازیں نظر آتی ہیں, ہمیں بچپن سے سکھائی جاتی ہیں. بس اس سے زیادہ اس کے مطلب پر عام طور سے, میں سب کی بات نہیں کہہ رہا, عام طور سے اس سے زیادہ کچھ اس کے مطلب پر غور نہیں کیا گیا سوائے اس کے کہ یہ بھی بتا دیا جائے کہ جس نے نماز نہیں پڑھی دین مکمل نہیں ہوا, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. لازمی ہے بچپن سے تربیت دیں, ابھی بالغ نہیں ہوئے تب سے شروع کریں. ابھی بالغ نہیں ہوئے وہ بڑے ہو گئے بچے تو اس کے بعد ان پر سختی کریں لیکن نماز پڑھوائیں. اقامت صلاۃ, قرآن میں جو لفظ ہر جگہ آیا ہے وہ اقامت صلاۃ کا ہے. نماز صلاۃ قائم کرنے کا ذکر ہے, اور قائم کرنا پڑھنے کو نہیں کہتے. ہماری بولی میں نماز پڑھنے کی بات رائج ہے. نماز پڑھنا نہیں ہوا تو اور ہم نے بولی میں ذرا سی ترمیم کی نماز ادا کر لے. قرآن جس لفظ کے ساتھ میں صلاۃ کو ہر جگہ لایا ہے وہ صلاۃ کا قیام ہے. صلاۃ کے قیام کی ایک ادنا سی شکل تو یہ ہے کہ پانچوں وقت مسجد میں جماعت سے نماز ہو, اسے صلاۃ کا قیام کہا جاتا ہے. وہ بھی صلاۃ کے قیام کا ایک جز ہے, لیکن اصل میں صلاۃ کا قیام وہ بھی نہیں ہے. صلاۃ کے قیام کی ایک مشق ہے وہ 5 وقت مسجد کے اندر. تو اصلاً تو اقامت صلاۃ کو قائم کرنا ایک بڑی تعداد کو اس کا مفہوم ہی سمجھایا نہیں گیا. میں پھر بڑی تعداد کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہ میں اس میں سب کی بات کروں. اور بڑا ضروری تھا کہ جو اس کے مفہوم سے واقف ہے وہ اس حصے کو زیادہ اہمیت کے ساتھ میں لوگوں کے سامنے رکھتے عوام کے. عربی میں قائم کرنا اسے کہتے ہیں جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹے نہیں. اللہ رب العزت کی اسی لیے ایک صفاتی نام ہے قیوم, وہ جو قائم ہے ہمیشہ سے, نہ کبھی اس کی ابتدا تھی نہ کبھی انتہا ہوگی, ہمیشہ سے قائم. تو قیام یا قائم کر دینا عربی میں اسے کہتے ہیں جس کا سلسلہ ٹوٹے ہی نہیں. اب مسجد میں جماعت کی نماز بھی پڑھنے اگر گئے, فجر کی نماز ادا کی, سلام پھیرا, نماز ختم, سلسلہ ختم, گھر آ گئے, پھر ظہر میں گئے اور پھر دوبارہ شروع ہوئی, سلام پھیر کے ختم ہو گئی, سلسلہ ٹوٹا. پھر عصر, پھر مغرب, پھر عشاء. تو اقامت صلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ کا ایسا قائم ہو جانا کہ اس کا سلسلہ قائم ہو جائے اور نہیں ٹوٹے. وہ دراصل نماز کی روح ہے, اور نماز کی روح حاصل تب ہوگی جب اس کی تفصیل کی یاد دہانی ہوتی رہے. یہ تو طریقہ ہی درست نہیں ہے, اور درست اس لیے نہیں ہے کہ یاد دہانی سکھاتے وقت شروع سے سکھائی نہیں جاتی.
نیت اللہ اکبر سبحانک اللہم، نماز یہاں سے شروع ہو جاتی ہے اور پھر سلام پھر کے ختم ہو جاتی ہے، تو نماز تو شروع بھی نہیں ہوتی یہاں سے۔ ابتدا والدین یہیں سے سکھاتے ہیں بچوں کو، اور اب تو مدارس میں بھی یہیں سے سکھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بندگی کے لیے، اور بندگی کی سب سے اعلیٰ شکل صلاۃ ہے، کہ بندگی ایسے کریں، اور اس کو میں اپنے الفاظ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز ایسے پڑھیں۔ کہا اس میں الفاظ تھے کأنک ترا، گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اور یہ حدیث بہت معروف حدیث ہے، علم ہے لوگوں کے، لیکن اس کو اس کے طریقے کے ساتھ جوڑا نہیں جاتا۔ نماز ایسے ادا کرنی ہے گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ گویا کہ خدا کو دیکھ رہے ہو کا مطلب یہ تصور اس میں جمانا ہے، اس پر توجہ مرکوز کرنی ہے، خدا کو، اللہ کو دیکھنے پر توجہ مرکوز کرنی ہے نماز میں۔ یہ توجہ مرکوز کرنے ہی کا ایک نام الگ الگ زبانوں میں، الگ الگ اصطلاحوں میں مختلف نام ہے۔ توجہ مرکوز کرنا اسی کو مراقبہ کہتے ہیں، نماز میں ایک مراقبہ بھی ہونا تھا۔ اسی کو ہماری دنیا کی بول چال میں، آج کل کے مذاہب کی بول چال میں میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے بہت سے مذاہب اپنے اپنے میڈیٹیشن کراتے ہیں، بدھ مذہب والے اپنے میڈیٹیشن کراتے ہیں، ہندو مذہب کے بہت سے فرقے اپنے اپنے میڈیٹیشن کراتے ہیں۔ توجہ مرکوز کرنا، مراقب ہونا، یہ ان کی یہاں کی آج کی بول چال میں یہ لفظ بہت مشہور ہو گیا، اس لیے میں اس لفظ کا استعمال کر رہا ہوں۔ وہ جسے میڈیٹیشن کہتے ہیں وہ ہے توجہ مرکوز کرنا۔ یہاں کی بول چال میں، ہمارے جو اکثریتی فرقہ ہے اس کی بول چال میں اسے کہتے ہیں دھیان جمانا۔ تو دھیان اس پر جمانا ہے، مراقبہ یہ ہونا ہے نماز کے اندر، اور نماز میں توجہ اس پر مرکوز ہو، نماز میں یہ میڈیٹیشن ہو کہ جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَكُن تَفْعَلْ، اگر تم ایسا نہ کر سکو۔ بڑا اہم یہ فقرہ ہے پورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہدایت کے درمیان کا۔ اگر ایسا نہ کر سکو، مطلب یہ تھا کہ نہیں کر سکو گے۔ اگر یہ توجہ، اس پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے اور یہ غور کرنا چاہا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے ہے اس وقت، تو اگر آنکھ، ناک، کان، کوئی جسم نہ بھی آئے تو کچھ نہ کچھ حدود اور کوئی خاکہ تو آئے گا کسی کو دیکھنے کا جب تصور کریں گے تو۔ اور اگر کوئی خاکہ آیا، کوئی حدود آئی، کوئی باؤنڈریز آئیں، کوئی سیمائیں آئیں، تو پھر خدا نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ وہ تو کوئی خاکہ نہیں ہے اس کا، اس کی کوئی حدود نہیں ہے، وہ تو لامحدود ہے۔ اگر حدیں کہیں آئی تو وہ اللہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ دیکھنے کا تصور کرو، ساتھ میں یہ فرمایا کہ تم نہیں کر سکو گے، اگر کے ساتھ کہا کہ اگر نہ کر سکو نہیں کر سکو گے۔ اور میں درمیان میں اگلی بات کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کیا تھا، جب اس کے یہ کہنے کے بعد کہ اگر نہ کر سکو، میں درمیان میں ایک تاریخ، مذاہب کی تاریخ کا ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہر نبی نے یہی بتایا ہوگا، اس لیے کہ نماز یا صلاۃ دین کا جب ایک رکن ہے، اور دین ہمیشہ اسلام رہا اللہ کے نزدیک، اور ہر نبی کا دین اسلام تھا، اور دین کا یہ بنیادی رکن ہے، تو صلاۃ یا نماز ہر نبی کی شریعت میں فرض تھی۔ جب ہر نبی کی شریعت میں فرض تھی تو اس کا طریقہ جو ہر نبی نے بتایا وہ یقیناً بنیادی طور پر ایک ہی تھا۔ تو پچھلے انبیاء نے بھی یہی تاکید کی ہوگی کہ اسے دیکھنے کا تصور کرنا ہے، اور اگر نہ کر سکو کے بعد پھر انہوں نے طریقہ بھی بتایا ہوگا، لیکن پچھلی قوموں نے وہ اگر کے بعد والا طریقہ غائب کر دیا۔ ہمارے یہاں اس ملک کے اندر، ہندوستان میں جو اکثریتی فرقہ ہے، یعنی ہمارے یہاں جو بڑی قوم ہے، جو بحیثیت مجموعی جنہیں ہم ہندو کہتے ہیں، یہاں بھی اللہ کے نبی آئے، لازماً آئے، ہوں گے نہیں کہہ سکتے ہم، اس لیے کہ یہ فرمایا اللہ نے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت میں اللہ کا رسول آیا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم میں ہادی آئے،
وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی، کوئی امت ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کی طرف سے ڈرانے والے اور وارننگ دینے والے نہیں آئے۔ تو یہاں بھی آئے ہندوستان میں، ہم چاہے ان کے نام جانتے ہوں اور چاہے نہ جانتے ہوں، سب کے ناموں کا بیان نہیں آیا ہے۔ یہاں آئے جو کچھ انہوں نے دین دیا اس میں بنیادی اور اہم ترین رکن صلاۃ بتایا، صلاۃ کا طریقہ بتایا۔ اس طریقے کے یہ واقعات تو ہمارے پاس ان کی عبادت کی شکلوں میں موجود ہیں ادھورے، کہ ان کے یہاں توجہ مرکوز کرنے کی اور مراقب ہونے کی اور میڈیٹیٹ کرنے کی اہمیت آج تک باقی ہے۔ طریقہ غلط ہو گیا۔ توجہ مرکوز کرنی ہے، دھیان کیندرت کرنا ہے، میڈیٹیٹ کرنا ہے۔ اب وہ ان کے جتنے فرقے بنے سب میں میڈیٹیشن آ گیا۔ میڈیٹیشن کے لیے بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں، بھیڑ کی بھیڑ چلی جا رہی کہ میڈیٹیشن سکھا رہے ہیں، توجہ مرکوز کرنا اور مراقبہ سکھا رہے ہیں۔ اب یہ بات جہاں آئی کہ جب اس کو دیکھنے کے اوپر توجہ مرکوز کرو اور تم نہیں کر سکو گے، یہ بھی یہاں تک کا حصہ ان کی بولی میں آج تک موجود ہے، کہ یہ آج تک موجود ہے ان کی بولی میں کہ سادھارن لوگ اس پر دھیان کیندرت نہیں کر سکتے، یعنی عوام کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ نراکار خدا جس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، غیر مجسم پر توجہ مرکوز کر لیں، یہ عوام کے بس کی بات نہیں ہے۔ سادھارن لوگ نہیں کر سکیں گے۔ جتنے مورتی پوجا کرنے والے ہیں اور ان کے جتنے بڑے بڑے گرو اور پنڈت ہیں وہ اپنی تقریروں میں یہی سمجھاتے ہیں کہ یہ عوام کا کام نہیں ہے، وہ ہے تو نراکار غیر مجسم، اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، اس کو کہیں کوئی مٹی کی شکل اس کی نہیں بنائی جا سکتی، وہ خود اصل میں نہ مٹی کا ہے نہ کسی چیز کا ہے اور نہ اس کو کئی حدوں میں باندھا جا سکتا ہے۔ اس عقیدے کا اظہار تو وہ سب کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ عوام کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس پر توجہ مرکوز کر لیں۔ یہاں تک کا حصہ تو وہی ہے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور یہاں تک کے حصے کے بعد پھر کیا کریں؟ یعنی اس بات کی بے پناہ اہمیت ان کے توجہ مرکوز کرنے کی باقی ہے جو مسلمانوں میں نہیں رہی، یہ حصہ باقی ہے۔ پھر کیا کریں جب توجہ مرکوز نہیں کر سکتے، عوام نہیں کر سکتے، عام لوگ نہیں کر سکتے؟ یعنی پہنچنا تو اسی درجے تک ہے، اس مقام تک۔ اللہ والے اولیاء اللہ اگر اپنی عبادتوں میں اگر ہمیں ان کے بیانات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ خدا کو دیکھ رہے ہیں، اس کی کہ تم اسے دیکھنے کا تصور کر سکو، اس کے باوجود کہ اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اس کے باوجود کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، پھر بھی کر سکو، تو پھر وہ لوگ ہیں جو کرتے ہیں، لیکن عوام نہیں کر سکتے۔ انہوں نے یہ کیا۔ دنیا مذاہب کی تاریخ میں یہ ہوا کہ توجہ مرکوز کرنے کی اور میڈیٹیشن کی تو اہمیت تھی، وہ ہے، یہ حصہ بھی باقی ہے کہ تم نہیں کر سکو گے، عوام نہیں کر سکیں گے۔ اب حل کیا ہے، سلوشن کیا ہے، تو کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا پہلے پریکٹس کرو، ابیاس کرو، کسی بندو پر، کسی نقطے پر توجہ مرکوز کرنے کی پہلے اب یہ حل نکالا گیا ہے جو ان کے پرانے رشیوں نے یہ سلوشن دیا کہ پہلے کسی بندو، کسی نقطے پر توجہ مرکوز کرنے کی ابیاس کرو، مشق کرو۔ ایسے نراکار کے اوپر جو غیر مجسم ہے ایسے توجہ مرکوز نہیں کر پاؤ گے۔ اب شروع ہو گئی مشق اس سے، پھر وہ بندو اور وہ نقطہ پتھر رکھے گئے ایسے کہ جو کسی شکل و صورت کے نہیں تھے، شروع کے دور میں توجہ مرکوز کرنے کی مشق چل رہی ہے۔ ان پتھروں کو پھر شکلیں ملنا شروع ہوئی وقت گزرنے کے ساتھ، خدا کی مختلف صفات کی، یعنی شروع میں جو شکلیں ملی تھی وہ مختلف صفات کی تھی۔ یہ بات اپنی جگہ تھی کہ نہیں اس کا کوئی جسم نہیں ہے، وہ تو نراکار ہی ہے، غیر مجسم، لیکن اس کی صفات ہے، قادر مطلق ہے، 4 ہاتھ بنا دیے اب پتھر کے، پہلے پتھر کی کوئی شکل نہیں تھی، توجہ مرکوز کی بات چل رہی ہے۔ اب بات اور آگے بڑھی، جب پتھر آ ہی گیا تو کہ وہ جو قادر مطلق ہے سب کچھ کر سکتا ہے، 4 ہاتھ بن گئے۔ 4 ہاتھ کسی کے نہیں ہوتے، وہ خود کہتے ہیں، لیکن یہ بتانے کے لیے یہ لوگوں کے اوپر جو اس پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں ان کے دلوں میں یہ بٹھانے کے لیے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہر طرف اس کا ہاتھ ہے، 4 ہاتھ بن گئے، کسی کے 3 سر بن گئے۔ یہ سب کہتے ہیں کہ سرور نہیں، جسمی نہیں ہے، 3 سر کیا، سروردرشی ہے، بصیر ہے، سب کو دیکھتا ہے۔ یہ تصور دینے کے لیے اس کی صفات کی شکلیں بنائی انہی پتھروں سے کہ اس کی صفات پر توجہ مرکوز کرو، بات اور آگے بڑھی۔ اب جب توجہ اس پر مرکوز کر رہے ہیں جس کے 4 ہاتھ ہیں یا 3 سر ہیں، اور وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اور دن رات اس کے اوپر میڈیٹیشن یا مراقبہ ہو رہا ہے، تو ہلکے ہلکے کر کے وہ تصویریں ذہنوں میں سما گئیں، اس میں سے نکل نہیں سکتی۔ پھر اس پہ کہانیاں بنی، دیوی دیوتاؤں کے نام دیے گئے، ان صفات کو الگ الگ طرح کے قصے لکھے گئے۔ یہ مورتی پوجا کی، بت پرستی کی
کی ابتدا بنیاد جو یہاں پر ڈالی گئی وہ اس غلط حل کی وجہ سے تھی جو نماز کے بارے میں کہا گیا تھا. اس میں جو پیغمبر علیہ السلام نے جو حل دیا, اور یہاں جو کوئی بھی نبی آئے ہوں گے انہوں نے وہی حل دیا ہوگا. وہ سلوشن نکال دیا, وہ حل نکال دیا. حل جو پیغمبر نے دیا وہ یہ تھا کہ تم جب ابتدا کرو تو پھر یہاں سے کرو جب تم توجہ مرکوز نہیں کر سکتے, کہ یہ مت سوچو وہ کیسا ہے. جب سوچو گے تو کوئی آئے گا, کہیں شکلیں آئیں گی, کہیں حدود آئیں گی, باؤنڈریز آئیں گی, خاکے آئیں گے. یہ مت سوچو وہ کیسا ہے, یہ مت سوچو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. شروع یہاں سے کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, موجود ہے تمہارے پاس. تو اس کو دیکھنے کا تصور شروع میں نہ کرو. شروع میں توجہ اس پر ساری مرکوز ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہارے ساتھ ہے. یہاں سے بات یہ حل جو تھا یہ نبی نے دیا تھا. اس حل کو انہوں نے نکال دیا, بت پرستی آ گئی. وہاں توجہ مرکوز کرنے کی اور میڈیٹیشن کی اہمیت آج تک باقی ہے, بڑی بنیادی چیز ہے. یہاں توجہ مرکوز کرنے کی اور میڈیٹیشن کی بات نکل گئی, طریقہ صحیح آ گیا. وہ جو اصل بنیاد تھی وہ نکل گئی. جو پروسیجر بتایا تھا, وہ جو غلط طریقہ بتایا گیا تھا, جو لوگوں نے اپنی مرضی سے رکھ دیا تھا, وہ نہیں ہے. طریقہ تو وہی ہے لیکن اصل روح نکل گئی. جب روح کسی چیز کی نکل جاتی ہے, روح اور جسم جیسے ہمارے ہوتے ہیں ویسے ساری عبادات کے بھی ہوتے ہیں. عبادات کا یہ قاری طیب صاحب مرحوم نے یہ جملہ لکھا ہے, تو انہوں نے کہ عبادات کا بھی ایک روح ہوتی ہے اور ایک جسم ہوتا ہے. اور اگر روح جسم سے نکل جائے تو جسم کو پھر لاش کہتے ہیں, ڈیڈ باڈی. خالی باڈی نہیں, جسم کو تو باڈی کہتے ہیں, جب روح نکل جائے تو وہ ڈیڈ باڈی ہوتی ہے, لاش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک حدیث ہے, مساجدہم عامرہ وخرابا من الہدی. ایک دور آئے گا جب مسجدیں تو بھر جائیں گی لیکن ہدایت کے کھنڈر ہوں گے. تو خالی مسجدوں کا بھر جانا جو ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ مسجدیں نہ بھریں, لیکن خالی مسجدوں کا بھر جانا ہی کافی نہیں ہے. نماز کی روح واپس آنی ضروری ہے. نماز کا پروسیجر اور نماز کا طریقہ, نماز کی ابتدا تو وہاں سے ہونی تھی, حضوری کے تصور سے, کہ وہ یہاں پر موجود ہے, مالک جس کی ہم بندگی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہے اور اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے, اور اس پر توجہ مرکوز, اس پر یہ میڈیٹیشن تمام نماز میں باقی رہے, نماز کے کسی حصے میں یہ سلپ نہ ہو جائے. اس سے ہوتا کیا ہے, میں سائنٹیفیکلی, میں جو دنیاوی علوم ہیں میں ان کی روشنی میں کچھ بتانا چاہتا ہوں آپ کہ کتنی بڑی بات ہے یہ, اور اس سے کیا کچھ حاصل ہوتا. اور اس کو سمجھ لیا بعض غیر مسلموں نے, اور انہوں نے اس حصے کو استعمال کر کے انقلاب لے آئے اپنے یہاں, اور ہمارے یہاں بھول گئے. سمجھنا تو الگ بات ہے, یہ حصہ نکل گیا. میں اس کی مثالیں بھی دوں گا, اور اصل میں تو وہ عبرت کی مثالیں ہیں, اس کی مثالیں بھی دوں گا. لیکن پہلے میں جو موجودہ جو علوم ہیں دنیا میں, انسان کی عقل, انسان کی انٹیلیجنس جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی, جو اللہ نے قوانین یہاں پر دنیا میں نافذ کیے تھے ان کا وہ پتہ چلا گیا, اور بہت سی چیزیں دریافت کرتا چلا گیا. ایک علم ہے, علم نفسیات, سائیکالوجی. علم نفسیات اور سائیکالوجی کی روشنی میں بے پناہ اہمیت ہے اس بات کی جو بتائی گئی تھی, توجہ مرکوز کرنے سے کیا ہوتا ہے, اور توجہ مرکوز کرنے کے بعد پھر ابھیاس, مشق, ریاض, یہ الگ الگ زبانوں میں نام ہے ریاض, اس کا ریاض ہونا تھا. وہ ریاض سے ہوتا کیا ہے, مشق سے کیا ہوتا ہے. ایک صاحبزادے نے بائک چلانا سیکھی, موٹر سائیکل. ان کو شروع میں بتایا گیا کہ کب ایکسیلیٹر دیں, کب بریکس لگائیں, کب کسی کے آگے سے نکالیں, کب کسی کے پیچھے سے نکالیں. اسے علم کہتے ہیں. علم دیا گیا. علم انہوں نے اپنے شعوری حصے میں دماغ کے محفوظ کر لیا. اب جب وہ سیکھنے کے دنوں میں جب انہوں نے چلانا شروع کیا, سامنے سے جب کسی نے سڑک کراس کی تو دماغ میں جہاں پر وہ جس حصے میں وہ نالج یا وہ علم محفوظ تھا وہاں پروسیسنگ ہوئی. اس وقت کیا کرنا ہے, یہ بچہ سڑک کراس کر رہا ہے, آگے سے نکالیں یا پیچھے سے, یا بریک لگائیں یا تیزی سے نکال لیں.
تو جو بتایا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا، دماغ میں پروسیسنگ ہو کر وہ جواب آیا اور ہاتھ اور پاؤں نے اس پر عمل کیا. یہ سیکھنے کے دنوں کی بات ہے. تھوڑے دنوں بعد مشق ہو گئی. اب مشق ہو جانے کے بعد بڑی اسپیڈ سے فرراٹے سے بائک چلاتے ہوئے جا رہے ہیں، بہت تیز اسپیڈ سے. کچھ گھر کے بارے میں سوچتے ہوئے جا رہے ہیں. گھر کے بارے میں سوچنے کا مطلب کیا ہوا؟ شعوری دماغ. شعوری طور پر تو دماغ گھر پر حاضر ہے، سڑک کے بارے میں نہیں سوچ رہا. جب گھر کے بارے میں سوچ رہا ہے تو دماغ حاضر، گھر میں شعوری حصہ. اب ایک بچے نے سڑک کراس کی، بڑی اسپیڈ سے جا رہے تھے، جھکائی دے کر آگے سے نکالا یا پیچھے سے، یا بریکس لگائے یا اور اسپیڈ بڑھائی. جو کرنا تھا بالکل وہی مناسب فیصلہ وہاں پر کیا اور فرراٹے سے نکل گئے. یہ مشق ہونے کے بعد، اور شاید نکل جانے کے فوراً ہی بعد یہ یاد بھی نہ ہو کہ ابھی کسی کو بچاتے ہوئے آئے تھے، اس لیے کہ سوچ رہے ہیں اب بھی گھر کے بارے میں. شعوری طور پر تو دماغ گھر پر ہے، یہ خیال ہی نہیں آیا. اگر فوراً پوچھے تو شاید یاد بھی نہیں آیا کہ ابھی کسی کو بچایا تھا، اور فیصلہ بالکل ٹھیک کیا، صحیح فیصلہ کرتے ہوئے نکل گئے. تو یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے مشق ہو جانے کے بعد، جب شعور دماغ حاضر ہی نہیں ہے وہاں پر؟ دماغ ہی تو ہاتھ پاؤں کو انسٹرکشن تو ہدایات دیتا ہے، اور دماغ گھر کے بارے میں گھر پر ہے، شعوری دماغ. ہوتا یہ ہے کہ وہ حصے مشق کے بعد جن چیزوں کی بہت مشق کی جاتی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیکٹس، چھوٹے چھوٹے سے سلوشنز، اس موقع پہ کیا کریں، اس میں کیا کریں، اس میں کیا کریں، لاتعداد چھوٹے چھوٹے سے حصے بن کر ہر سچویشن کے، ہر حالت کے، وہ دماغ کا ایک اور حصہ ہے، اسے تحت الشعور کہتے ہیں، سب کانشیس مائنڈ. وہ وہاں اسٹور ہو جاتی ہے جا کر. اب شعور کو پتہ نہیں وہاں موجود ہے، سب کانشیس میں، تحت الشعور میں. کبھی کبھی کسی کو کوئی یاد آتی ہے، برسوں پرانی ایک بات یاد آئی، بھولی بسری، برسوں سے یاد نہیں تھی. اگر شعور میں ہوتی، اس میں اس کانشیس مائنڈ میں ہوتی تو یاد ہوتی ہر وقت، بلکہ سوچنے کی کوشش کرنا، یاد ہی نہیں آ رہی. اچانک آ گئی برسوں کے بعد یاد، تو کہیں تو اسٹور تھی جو آئی واپس نکل کر، واپس اس سے سب کانشیس سے نکل کر، یا تو اس جیسے حالات دوبارہ پیدا ہو جائے، یا کچھ مخصوص غور و فکر کے بعد حالات ہوتے ہیں جن میں واپس جہاں وہاں پر جو اس حصے میں سلپ ہو جاتی ہے، وہاں سے واپس پھر تھوڑی دیر کے لیے شعور والے حصے میں آتی ہے. وہ یاد آ گئی فلاں بات، پھر واپس سلپ ہو جاتی ہے. آج بڑی شکایت ہے لوگوں کو، جگہ جگہ میرے پاس بھی بہت سے آتے ہیں، کچھ بتائیے، کوئی دعا بتائیے، حافظہ بڑا کمزور ہو گیا. ارے کیا بتائیں ان کو، بچوں کا بھی کمزور ہو گیا اور ہر ایک کا کمزور ہو گیا. یہ شکایت خالی ان کی نہیں جو کہتے ہوئے آئے، حافظہ ہر ایک کا کمزور ہو گیا، کسی کا تیز نہیں ہے. اس لیے کہ دماغ کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے، ایک صلاحیت اس کی ہے، اس میں جتنا کچھ بھرا جا سکتا ہے اس سے بہت زیادہ آمد ہے، بے پناہ آمد ہے دن رات. وہ آمد جب زندگی سمپل اور سادہ تھی تب نہیں تھی اتنی. اب موبائل ہے، موبائل میں 50 طرح کے فنکشنز ہیں. میں تو اپنے موبائل کے فنکشنز جانتا بھی نہیں سارے. 50 طرح کے فنکشنز ہیں، ان کو کیسے کیسے استعمال کیا جائے. یہ مائک لگا ہوا ہے، اس کے اندر ٹی وی کے اندر اور نئے نئے فنکشنز جو ہیں وہ کون کون سے آ رہے ہیں، گاڑی کیسے چلانی ہے، نئی نئی چیزیں جو روزانہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں، آتی چلی جا رہی ہیں. آئی پوڈ آ گیا، اب وہ چیزیں آ گئی جس کے نام بھی نہیں معلوم، نام سے بھی جو بزرگ ہیں وہ مانوس نہیں ہے، اور وہ باقی جتنے بچے ہیں ان کو ان کی سب تفصیلات ہی نہیں، استعمال کرنا مکمل آتا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے یہ آمد ہو رہی ہے، اور دماغ کی کیپیسٹی یا صلاحیت اسٹور کرنے کی وہ اتنی ہے، وہ نہیں بڑھی ہے. ذہانت بڑھ گئی ہے، لیکن اسٹوریج جو ہے محفوظ رکھنا وہ اتنا ہی ہے. جب وہ فل ہو جائے گا، جب وہ بھر جائے گا تو پیچھے سلپ ہوں گی چیزیں، وہ جائیں گی، ختم نہیں ہوتی، وہ تحت الشعور میں نکل کر اسٹور ہو جاتی ہے. یاد نہیں آ رہی، کوئی چیز بھول گئے، ابھی تو بات ہوئی تھی ابھی بھول گئے، ابھی نام پوچھا تھا ابھی بھول گئے، اس لیے کہ وہ بھرا ہوا ہے. اگر کوئی چیز بے پناہ اہمیت کی تھی تو وہ تو رکی، اور جو ذرا سا بھی کم اہمیت سے لی وہ پیچھے چلی گئی، آمد بہت بڑھ گئی. وہ چیزیں تحت الشعور میں چلی جاتی ہیں، سب کانشیس مائنڈ میں. اب وہ جو بائک چلا رہے تھے ان کے پاس آرڈر آیا وہاں سے ڈائریکٹ سب کانشیس مائنڈ سے، یہاں یہ کر کے جانا. جیسی وہ سچویشن آئی کہ بچے نے سڑک کراس کی، اس سے متعلق جو پیکٹس مختلف طرح طرح کے سیٹ جو محفوظ تھے، ڈائریکٹ وہاں سے آرڈر آتا ہے، آگے سے نکال لینا، بریک لگا دینا. اور شعوری دماغ جو سوچ سمجھ کا ہوتا ہے، کانشیس مائنڈ، وہ گھر کے بارے میں سوچ رہا ہے. یہاں سے آرڈر آیا کہ یہاں سے یہ کر کے نکل جاؤ، پتہ بھی نہیں چلا، شعور کو پتہ بھی نہیں چلا، صحیح فیصلے کر کے نکل گئے. یہ ہوتا ہے مشق سے.
کہ ڈائریکٹ سب کانشیس مائنڈ سے ڈائریکٹ براہ راست ہے تو شعور سے آرڈر آتا ہے اور شعور کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ مشق سے اور ابیاس سے یا ریاض سے ہوا کرتا ہے. بائک چلانے کی مشق ہو گئی تھوڑے دنوں کے اندر, بغیر سوچے سمجھے صحیح چلاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں, سوچ کسی اور جگہ پر رہے. اگر نماز کی اسی شکل میں مشق کی ہوتی کہ ہر نماز کے اندر ابھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ نہیں باندھ رہے ہیں, پہلے تو جب کم از کم بہت تھوڑے سے درجے کا اتنا تو تصور قائم ہو جائے کہ میں مالک کائنات کے سامنے ہوں اس وقت اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے, کچھ تھوڑا بہت تصور آ جائے تب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے. ابھی حضوری کا تصور آیا نہیں تو حاضری ہوئی بھی نہیں اور اللہ اکبر کہہ کے شروع ہو گئے. تو جب تک اگر اور یہ تصور پھر نماز میں باقی رہے پوری نماز میں, تو اگر یہ کرتے رہے اور یہی فجر میں بھی کریں, یہی ظہر اثر مغرب عشاء پھر اگلے دن اور پھر اگلے دن کرتے رہے, تو جیسے بائک چلانے کی مشق ہوتی ہے ایک دن اس کی بھی مشق ہو جائے گی. حدیث میں اس کا اوسط بتایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اس کا اوسط بتایا تھا کہ 40 دن میں ہو جائے گی اس کی مشق. یہ فرمایا تھا کہ 40 دن میں اگر شروع سے آخر تک ٹھیک سے نمازیں پڑھ لیں تو ایمان کامل ہو جاتا ہے. اب چلے پر لوگ جاتے ہیں 40 دن ساری نمازیں پڑھ لیتے ہیں, لیکن جسے ایمان کامل ہونا کہیں, ان کی بہت نیکیاں کرتے ہیں, بہت سی اچھی اچھی باتیں یاد کرتے ہیں, وہ سب اپنی جگہ, لیکن جسے ایمان کامل ہونا کہتے ہیں وہ نہیں ہو پا رہا. اور 40 دن ہو آئے اور 40 دن نمازیں بھی بالکل صحیح شروع سے آخر تک ہو گئی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو حق ہے. انہوں نے تو سچ فرمایا تھا کہ ایمان کامل ہو جاتا, کہیں کوئی کسر ہے, کسی جگہ کوئی کمی رہ رہی ہے. یہ شروع سے آخر تک کی جو بات ہم نے سمجھی تھی وہ شاید نہیں ہو رہی, کچھ حصہ کہیں رہ رہا ہے, باقی رہ رہا ہے. اس مشق کا اوسط یہ 40 دن بتایا تھا کہ اگر اس شکل کی نمازیں 40 دن ہو جائیں ایمان کامل ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ تحت الشعور کے اندر سب کانشیس مائنڈ میں وہ پریکٹس اور وہ مشق اور وہ ریاض محفوظ ہو جائے گی کہ خدا موجود ہے یہاں پر, اللہ ہمارے پاس یہی موجود ہے. یہ مشق محفوظ ہو جائے گی, وہاں شعوری دماغ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اب ایسا شخص جس نے 40 دن نماز پڑھی, جس کا ایمان کامل ہو چکا ہے اور وہ تحت الشعور محفوظ ہے, سوچ کر نہیں ہے, مشق لگاتار جاری تھی دن 5 مرتبہ, تو ایسا شخص اب معاملات میں ایک دوسروں کو دھوکے نہیں دے رہا. اس لیے نہیں کہ یہ تو بری بات ہے, اللہ رسول نے منع کیا تھا, یہ سیکھنے کے دنوں کی بات ہے. شعور سوچ کر منع کیا تھا, یہ نہیں کرنا چاہیے, وہ بھی اچھی بات ہے اگر یہ سوچ کر رک جائے, لیکن یہ سیکھنے کے دنوں کی بات ہے کہ سوچ کر اس سے رک جائے. ڈائریکٹ وہاں سے آرڈر آتا ہے سب کانشیس میں, تحت الشعور میں وہ مشق اسٹور ہو چکی ہے, محفوظ ہو چکی ہے, ڈائریکٹ وہاں سے آرڈر آتا ہے خدا موجود ہے یہاں پر, وہ دیکھ رہا ہے. شعوری دماغ کو پتہ بھی نہیں, ڈائریکٹ وہاں سے آرڈر آیا, اب کسی کو دھوکہ نہیں دیکھ سکتے کہ وہ موجود ہے یہاں پر, وہ دیکھ رہا ہے. اب پڑوسی کو نہیں ستا سکتے کہ وہ یہاں پہ موجود ہے, وہ دیکھ رہا ہے. اب جھوٹی گواہی نہیں دے سکتے, تحت الشعور سے سب کانشیس مائنڈ سے آرڈر آ رہا ہے ڈائریکٹ کہ وہ یہاں موجود ہے, وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور احساس نہیں ہے, شعوری دماغ کو پتہ بھی نہیں. قرآن نے فرمایا تھا, اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی, نماز تمہیں ساری بے حیائیوں اور تمام منکرات سے, ساری نافرمانی کی چیزوں سے روک دے گی. یہ نہیں کہا تھا نماز پڑھتے ہو شرم کرو, یہ مت کرنا, نماز پڑھتے ہو تو روکو برائیوں کو, اپنی کنٹرول کرو, یہ نہیں فرمایا تھا. تمہاری نماز ختم کر دے گی ان چیزوں کو. اب نماز بہت سے لوگ ہیں ایسے کہ جو پڑھ رہے ہیں, 5 وقت کی پابندی سے پڑھ رہے ہیں, باجماعت پڑھ رہے ہیں, ماتھے پر نماز کا نشان ہے, محلے والے گواہی دے سکتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں 15 سال سے پابندی سے باجماعت نماز پڑھنے والے ہیں یہ, وہ جھوٹی گواہی بھی دے رہے ہیں. پڑوسیوں سے تعلقات اچھے نہیں ہیں, وہاں معاملات آپس میں لین دین کے بھی اچھے نہیں ہیں, بہت سے اور منکرات بھی ہیں, ان کے اندر زیادہ منکرات میں کمی بھی نہیں ہوئی. محلے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں کہ 5 وقت کے پکے نمازی ہیں, 15 سال سے ہیں. محلے والوں کے نگاہوں کو سچا مانے, اللہ کے کلام کو, کہیں کوئی کسر تھی. یعنی وہ جا رہے ہیں, محلے والوں کی نگاہوں نے یہ گواہی دی, لیکن اللہ کا کلام کسوٹی یہ رکھ رہا ہے کہ ان کے اندر سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی اگر وہ نماز پڑھ رہے ہوتے. تو نماز روک دے گی ان چیزوں سے, اور وہاں زندگی میں باقی ہیں تو پھر نماز میں کہیں کسر تھی. ہم محلے اللہ کے کلام کو سچا سمجھ رہے ہیں, محلے والوں کی نگاہوں میں کہیں کسر تھی, ان کے سمجھنے میں کہیں کسر تھی. یہ حصہ تو شروع ہی نہیں ہوا تھا جو پوری سوسائٹی اور پورے معاشرے اور پوری سماج کے لیے رحمت بنا دیتا. لوگ پہلے کبھی ہوا کرتا تھا, مسجدوں کے آگے قطاریں لگی ہوتی تھی, عورتیں اپنے بچوں کو لے کے کھڑی ہوا کرتی تھی کہ میاں جی پھونک مارتے جاؤ. اب وہ قطاریں ختم ہو گئی, اب ان کو پھونکوں کے اوپر بھروسہ نہیں رہا.
تو نماز جس جگہ سے سکھانی چاہیے اس میں اس لیے کہ اس پر اثرات نہیں رہے، بھروسہ اتنے لیا کہ ان پھونکوں کے وہ اثرات نہیں رہے جو وہ سمجھا کرتی تھی۔ نماز تو دنیا بدل دیتی ہے، نماز اسی دنیا میں کامیابی کی ضمانت ہے، ضامن ہے۔ آخرت کی بات تو ہے اپنی جگہ، میں اس دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بچے ذرا بڑے ہو جائیں، 10 سال کا ہو جائے، سختی کرنا نماز نہ پڑھے تو آپ سختی کر کے دیکھیے بھاگ جائے گا اور نہیں پڑے گا۔ آج کا بچہ جو پہلے سختی سے جو چیزیں کر لیتا تھا وہ پھر عادت پڑ جاتی تھی، آج کا بچہ سختی نہیں برداشت کرتا۔ اور اب تو وہ دور بھی آنے والا ہے، اس لیے کہ جہاں سے یہ کلچر چل رہا ہے وہاں پر تو اب یہ ہوتا ہے کہ اگر کی سختی تو فوراً ایک فون ہو جاتا ہے پولیس کو، وہ بچہ ہی کر دیتا ہے کہ ممی نے ہاتھ اٹھایا میرے اوپر، اور فوراً اریسٹ ہو جاتے ہیں کہ ہاتھ آپ نے اٹھایا کیسے، آپ کو کیا حق تھا بچے پر ہاتھ اٹھایا۔ اب اسکولوں میں تو اسکولوں تک تو آ گئی، اساتذہ تک ابھی پولیس میں رپورٹ کی نہیں آئی ہے۔ تو آج بچے پر اگر سختی کریں تو ہو سکتا ہے کچھ گھرانے ایسے ہو جو کر سکے سختی اور پڑھوا لے نماز، پڑھوا لیجئے، رد عمل پیدا ہوگا۔ پڑھ تو لے، آپ کے دکھانے کے لیے چلے جائیں گے، پڑھنے عادی نہیں ہوں گے، اندر بغاوت ہے، سامنے سے چاہے وہ چلے جاتے ہوں، اور بہت سے گھرانے ایسے جہاں سامنے سے بھی نہیں جائیں گے۔ ہمیں کچھ اور بھی کرنا ہوگا۔ وہ اس دور کے لیے ایک مشورہ تھا، اس دور کے بچے ایسے ہوا کرتے تھے فرما بردار۔ اب آج کے بچے نہیں کریں گے، آج کے بچوں پہ الٹا نماز چھوڑ دیں گے۔ ہم نے وہ دیکھے ہیں بچے کہ جنہوں نے جب تک وہ ہائی اسکول تک آئے پابندی سے نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ والد صاحب پڑھواتے تھے، کوئی نماز نہیں چھوٹتی تھی، پھر باہر بھیجنا پڑا، انٹر کر لیا، تعلیم کے لیے باہر بھیجنا پڑا، علی گڑھ یونیورسٹی میں ہاسٹل میں داخل کرا دیا، ایک وقت کی نماز نہیں، جمعے کی بھی غائب، ختم ساری، پابندی سے 5 وقت کی چل رہی تھی، رد عمل تھا، اندر زبردستی چلوائی جا رہی تھی، اندر اس کے خلاف ایک رد عمل اور ری ایکشن تھا، وہ بھی گیا۔ جن کے ساتھ اتنی سختی نہیں ہوئی تھی وہ گنڈے دار پڑھ لیتے، جن کے ساتھ ہوئی تھی ان کی ٹوٹل غائب، مکمل غائب۔ میں سب کی بات نہیں کہہ رہا لیکن ایسا بہت ہوتا ہے۔ تو آج کے بچوں کو نماز کی حقیقت بتائیے، پہلے تو نماز سکھائیے صحیح، آج کے بچوں کو نماز کی حقیقت بتائیے، اور نماز کے بارے میں ان کو نماز کے فائدے بتائیے، آخرت کے فائدے تو ہیں، اس دنیا میں کامیاب زندگی کے فائدے، کہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ آپ ایک بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو نماز پھر اس طریقے سے صحیح مشق کر لے اور اس کی زندگی کے اندر ناکامیاں آ جائیں، پھر نہیں آ سکتی۔ میں اس کو بھی میں سمجھا دوں کیوں نہیں آ سکتی۔ اگر کوئی جگہ ایسی ہو جہاں سے کبھی گزرنا ہو کہ جہاں دور تک آبادی کا نام و نشان نہ ہو، کوئی بستی کہیں نہیں، جنگل جیسا علاقہ، سنسان سناٹا، رات کا وقت ہو، دن کا نہیں، اور گھپ اندھیرا، وہ رات کالی رات ہو جس میں چاند نہیں ہے اور بدلی بھی ہے ساتھ میں، ایسا اندھیرا کہ ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا، اور دور تک کوئی روشنی کی کوئی رمق، کوئی لائٹ نہیں، ساتھ میں کوئی ٹارچ نہیں۔ ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں اچھے دل والوں کو کہیں ڈر لگنے لگتا ہے، بڑے بڑے بہادر لوگ کچھ ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ اب ڈر کی الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بھوت پریت سے ڈرتا ہے، تو کوئی جنگلی جانوروں سے ڈرتا ہے کہ یہاں جانور آ سکتے ہیں، کوئی چور ڈکیت سے، چور ڈاکوؤں سے ڈر سکتا ہے، لیکن آتا ہے ڈر اس جگہ پر، ایسے مقام پر اور ایسے حالات میں۔ اگر اس ڈر کے ماحول میں ایک بچہ بھی ساتھ میں ہو چھوٹا سا تو ڈر کم ہو جاتا ہے۔ بچہ تو لائبلٹی ہے، یعنی بچہ تو گلے پڑنے والی چیز ہے۔ جن چیزوں سے ڈر رہے ہیں اگر وہ سچ مچ آ جائیں تو خود بچے یا بچے کو بچائیں، اکیلے ہوتے تو شاید بچ جاتے، اب بچہ تو اور گلے پڑ گیا، اس کو بھی بچانا ہے، تو بچہ مددگار نہیں ہو سکتا، بچہ تو الٹا گلے پڑنے والی چیز ہے۔ لیکن یہ نفسیات ہے انسان کی کہ اگر تنہائی کے اندر جس جگہ ڈر لگ رہا ہو وہاں کسی کا ساتھ ہو، چاہے وہ کسی مجبور کا ہو، چاہے وہ کسی کمزور کا ہو، چاہے وہ کسی بچے کا ہو، ڈر کم ہو جاتا ہے ساتھ سے۔ یہ انسانی نفسیات ہے۔ اگر ایک بچے کے ساتھ میں رہنے سے ڈر کم ہو جاتا ہے تو خدا کے اللہ رب العزت کی ذات اگر ساتھ میں ہو تو ڈر لگے گا کیا؟ ساتھ میں تو ہے، ہر وقت ہے، اس وقت بھی ہے، ساتھ کا احساس نہیں ہوتا۔ احساس بڑی چیز ہے، اصل چیز احساس ہے تو ساتھ میں، ایمان کے اعتبار سے سب کہتے ہیں ساتھ ہے، لیکن ساتھ کا احساس نہیں ہے۔ احساس یہ ہوتا ہے کہ اسی ماحول کے اندر کسی نے یقین دلا دیا گیا چلنے سے پہلے، چلے جاؤ ڈرنا مت، گارڈز چل رہے ہیں کور کرتے ہوئے، آرمڈ ہے، گنز ساتھ میں ہے،
جھاڑیوں کے پیچھے ہوں گے تمہیں نظر نہیں آتے، لیکن تمہاری حفاظت کرتے ہوئے گارڈز چل رہے ہیں، ڈرنا مت۔ گارڈز بھیجے ہی نہیں گئے، خالی کہہ دیا تھا، لیکن یقین آ گیا کہ گارڈز چل رہے ہیں تو اب ڈر نہیں لگتا، چلے جا رہے ہیں کہ ہماری تو حفاظت ہوتی ہوئی چل رہی ہے۔ اس کا احساس ہو گیا، ڈر نہیں لگ رہا، حالانکہ کوئی نہیں چل رہا، اور گارڈ سچ مچ چل رہے ہوں، بتایا نہ گیا ہو، سمجھ یہ رہے کہ اکیلے تو ڈر لگ رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی اگر خطرے کی چیز آ جائے تو فوراً وہاں بندوقیں موجود ہیں، خطرہ قریب بھی نہیں آ سکتا، حقیقت یہ ہے۔ لیکن چونکہ علم میں یہ ہے، احساس یہ ہے کہ اکیلے جا رہے ہیں تو ڈر لگے گا، یہ احساس بڑی چیز ہے، ساتھ کا احساس۔ تو اللہ کے ساتھ کا احساس نہیں ہے، یہ احساس اگر ہوتا تو ڈر زندگی سے ختم ہو جاتا، یہ احساس اگر ہوتا تو رنج زندگی سے ختم ہو جاتے۔ یہ وہ اسٹیج ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا نہ رنج۔ آخرت کی بات نہیں، اسی دنیا کی بات، آخرت کی تو ہے کہ اگر اس کے ساتھ کا احساس ہو جائے پھر زندگی میں کوئی ڈر نہیں آئے گا، کوئی اندیشہ نہیں آئے گا، کوئی رنج نہیں آئے گا۔ یہ ہے وہ شانتی جس کے لیے جگہ جگہ دکانیں لگتی ہیں، کبھی روی شنکر صاحب آتے ہیں، شری اور کبھی اور دوسرے لوگ، اور بہت بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں دنیا کے، جن کے پاس لوگ ہزاروں یا لاکھوں روپے کی فیس دے کر جاتے ہیں اور وہ نسخے بتاتے ہیں کہ شانتی کیسے آئے گی، جو پیس آف مائنڈ، جو تمہاری زندگی کے اندر پریشانیاں ہوگی کیسے ختم ہو جائیں گی۔ ارے پریشانی کہاں سے آئے گی جب میرے ساتھ میں وہ ہوگا جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ کلکٹر صاحب ساتھ میں چل رہے ہیں، مجھے ڈر کی کیا ضرورت ہے، مجھے روکے گا کوئی؟ ارے ہے تو ساتھ میں، نیتا جی ہے ساتھ میں، منتری جی ساتھ میں، مجھے کسی بات کا ڈر ہے؟ ارے منتری جی ساتھ میں تو کسی سے ڈر نہیں لگ رہا، یہ سنبھال لیں گے جو کچھ بھی ہوگا، نہ کسی بیریئر پہ روکا جائے گا، نہ آگے کسی جگہ اور پریشانی ہوگی، منتری جی ساتھ میں ہے۔ وہ جو ساری کائنات کا مالک ہے وہ ساتھ میں ہو تو ڈر کہاں لگے گا؟ پھر ضروریات کا بھی نہیں، یہ پریشانی آئے گی ارے ساتھ میں سمجھ لیں گے، منتری جی سمجھ لیں گے۔ تو اگر اللہ کی ذات کے ساتھ میں ہونے کا احساس ہو جائے، یہ احساس نہیں ہے، یہ احساس ہو جائے تو فکریں نہیں بچیں گی، اس مسئلے کا کیا ہوگا، اللہ ہے ساتھ میں، سمجھ وہ ساتھ میں ہے، ہمیں کیا پریشانی کی ضرورت ہے؟ تو یہ ساتھ کا احساس ختم ہو گیا، یہ کہاں سے آئے؟ یہ احساس ضروری تھا، یہ احساس اس نماز سے آتا ہے۔ یہ جو سب کانشس کے اندر یہ جو مشق ہے، یہ مشق جب مکمل ہو جاتی ہے، جب یہ مشق مکمل ہو جائے تو اس کے بعد وہ جب سب کانشس میں تحت شعور کے اندر اسٹور ہو جائے کہ ہر وقت تحت شعور میں، شعوری دماغ میں نہیں سوچ کرنے کہ خدا یہاں موجود ہے، یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ میں ہے۔ یہ حضوری کا تصور یہاں سے آتا ہے، اس جگہ سے کہ پہلے تو کوشش کر کے لایا جاتا ہے پھر وہ قائم ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت صلات کا قائم ہونا، اصل کیفیت صلات تو یہی ہے بندگی کی کہ وہ موجود ہے ہمارے ساتھ میں، بندہ اس کے سامنے حاضر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اصل بندگی تھی، یہ اصل عبادت تھی، اور ساتھ میں اس کا کچھ ظاہری مظہر بھی تھا، اس کا باڈی اور اس کا جسم بھی تھا نماز کا، یہ چیز اصل تھی۔ یہ کیفیت صلات ان 5 وقت کی نمازوں سے قائم ہو جائے تو یہ اس کی قیام اقامت صلات کے قائم کرنے کی مشقیں تھیں، جس سے کہ اگر وہ اس شکل میں پڑھی ہوتی اور ساری نمازیں ایسے ہوتی تو صلات قائم ہو جاتی، یعنی وہ کیفیت صلات قائم ہو جاتی ہے۔ اب یہ کیفیت ہر وقت ہے، سلام پھر گیا، لیکن وہ کیفیت تحت شعور میں باقی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اس کیفیت میں بندہ ہوتا ہے، جب اس جگہ تک آ جاتا ہے تو پھر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا ہر کام عبادت ہوتا ہے، اس کا کاروبار کرنا عبادت، اس کا اپنے بچوں کو پیار کرنا عبادت، بیوی اور شوہر کا ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا عبادت، یہ ساری چیزیں عبادت ہے، اس کا ہنسنا عبادت، اس کا مسکرانا عبادت۔ بہت خوش ہے سب، ہم مومن ہیں، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب عبادتیں ہیں۔ ارے ہماری نہیں ہے، آپ کی نہیں ہے۔ جب اس کیفیت میں کوئی ہو کہ جب خدا کی موجودگی کا ہر وقت ساتھ کا احساس ہو جائے تو اس کی موجودگی کے احساس کے ساتھ میں تو جو کام بھی ہوگا وہ عبادت ہوگا، بن ہی جائے گا عبادت۔ تو اصل بات تو یہ کہ جب تک وہ کیفیت نہ آ جائے تب تک ہر کام بندگی نہیں بنے گا، اور ہر کام بندگی بن جائے گا جب کیفیت صلات قائم ہو جائے گی۔ یہ صلات کا اصل قیام یہ تھا، یہ بھی قیام ہے، یہ اس کا ایک جز ہے جو مسجدوں میں صلات قائم ہوتی ہے، اس لیے کہ اسی کے ذریعے وہ اصل کیفیت، اصل صلات جو ہے وہ قائم ہوگی۔ وہ قیام صلات کا کہ پھر اب وہ ٹوٹے گا نہیں، وہ پرماننٹ ہو گئی، وہ محفوظ ہو گئی۔ اس پرماننٹ اور محفوظ ہو جانے کے بعد بھی وہ مشق تو جاری رہنا ضروری ہے۔ اب کوئی کہ اگر یہ کہے کہ ایک بار ہو چکی وہ، اب اس کے استحضار، ان کے ہاتھ، حضوری کا تصور تو آج آ چکا، قائم ہو چکا، اب کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اتنی پابندی کر لیا کریں۔ ارے جو نمبر 1 بیٹسمین ہے، اگر کہیں ہم نام لیں، ہم ہندوستان کا کہا جاتا ہے کہ ایک نام ہے سچن تندولکر، وہ اس کے اندر کرکٹ میں وہ نمبر 1، دنیا کے نمبر 1 ہے وہ۔ یہ نمبر 1 ایسے ہی نہیں ہے، ان کو بے پناہ ریاض کرنا پڑتا ہے،
یہ خالی ایسا ہی نہیں ہوتا کہ کوئی ٹورنامنٹ آئے تو کھیل لیے. سال بھر ساری زندگی جو ہے وہ اپنی ختم ہو جاتی ہے اور وہ ریاض جاری رہتا ہے. وہ ریاض ذرا کوئی دن رک جائے. ایک انجری ہو گئی, ذرا سے وہ ذرا سے جو پٹھے تھے وہ اکڑ گئے تھے, اس کے لیے انہوں نے ڈاکٹر نے کہا کچھ دن ریسٹ کریے ورنہ اور اکڑ جائیں گے, بیکار ہو جائے گا, تھوڑے دن ریسٹ کر لیجئے. انہوں نے 3 ہفتے ریسٹ کر لیا. نمبر 1 کے بعد نمبر 2 پر نہیں آئے, 3 پر نہیں آئے, 10 پر نہیں آئے, پہنچ جاتے نمبر 50 پر. وہ جو ہمیشہ سے جن کا جو نمبر 1 پر پہنچ چکے ان کا ریاض جاری رہنا, نمبر 1 پر رہنے کے لیے ریاض جاری رہنا ضروری ہوتا ہے, لازمی. تو یہ لازمی کم سے کم درجے کی مشقیں تھی جو 5 وقت کی, کہ جو اس کے بعد بھی جاری رہنی ہے. وہ رکی اور سلپ ہوئے اور وہ چیز گئی, وہ ختم ہو گئی. یہ اصل روح تھی نماز کی. اس اصل روح کو اسٹڈی کیا اور مطالعہ کیا. میں اس کی بات بتا رہا ہوں کہ کنہوں نے لیا اس کو, اور لینے کے بعد انقلاب لے آئے وہ. اور ہمارے پاس سے اس کی اسی کی اہمیت ختم ہو گئی, اس پروسیجر کی ختم ہو گئی کہ نماز جو ہے حضوری کے تصور سے شروع ہوتی تھی, ہماری اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے خالی. یعنی نماز کا جسم, الفاظ اور کچھ جو حیتیں ہیں وہ ان سب کی بھی اہمیت تھی, وہ ضروری تھے, ان کے اپنے فوائد ہیں. لیکن اصل روح ختم ہو گئی تو بہت سی جو اس کے اصل فائدے تھے وہ نکل گئے, سارے ختم ہو گئے. جو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ نماز کیا کرے گی. حیدرآباد, ایک پاکستان میں بھی حیدرآباد ہے, وہاں کے سندھ کے علاقے میں, وہاں اب سے تقریباً 65 سال پہلے, 67 سال پہلے ایک صاحب نے, لیکھ راج ان کا نام تھا, مسلمانوں کے بیچ میں رہتے تھے, بڑے ذہین آدمی, بہت ذہین آدمی تھے, مسلمانوں کے درمیان میں رہتے تھے. انہوں نے درمیان میں رہتے ہوئے اس پورے سسٹم کو اسٹڈی کیا, اور ان قابل آدمی تھے اور ذہین بھی تھے, اور انہوں نے سمجھ لیا کہ کیا کس چیز سے کیا ہو رہا ہے. انہوں نے ایک دن یہ اعلان کیا کہ خدا میرے اندر حلول کر گیا. ہے تو اصل میں وہ نراکاری غیر مجسم, لیکن اب وہ میرے اندر آ گیا اور اب وہ مجسم خدا میں خود ہوں. پھر اس کے بعد تعداد لڑکیوں اور عورتوں کی بڑھتی چلی گئی, مردوں نے کم مانا, اور وہ بہت بڑی دنیا کی ایک تنظیم بن گئی. دنیا کی بہت بڑی تنظیم ہے, آپ کے ہاں آپ نے نام سنا ہوگا, برہما کماری گلے کہلاتے ہیں وہ. یہ ان کا شارٹ نام ہے, پورا نام تو ان کا لمبا ہے, پرجاپتا برہما کماری ایشوری وشو ودیالیہ. شارٹ میں مختصر انہیں کہتے ہیں برہما کماری والے. زیادہ تر اس کے اندر عورتیں ہوتی ہیں, خواتین. وہ سفید کپڑے پہنتی ہیں اوپر سے نیچے تک. تھوڑے سے مرد ہوتے ہیں, وہ بھی سفید کپڑے پہنتے ہیں. مشکل سے 20% مرد ہوتے ہیں, 80% عورتیں ہوتی ہیں. یہ تنظیم تمام دنیا میں پھیل گئی. دنیا کے ہر ملک میں اس کے مرکز ہیں. اور ہندوستان کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں غیر سرکاری, ان میں صرف 2 ہیں جن کو یونائٹڈ نیشنز نے, اقوام متحدہ نے ان کو تسلیم کیا ہے اور ان کو ایڈ دیتا ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کو اقوام متحدہ سے ایڈ ملتی ہے اور ان کی خدمات کو اقوام متحدہ نے تسلیم کیا ہے. برہما کماری ان میں سے ایک ہے. کیوں تسلیم کیا ہے؟ آپ میں سے اگر کوئی ان کے جو ممبران ہیں جو برہما کماری میں داخل ہیں, ان میں سے اگر کسی سے ملے ہوں, جن سے بھی آپ ملے ہوں, میں تو انہیں نہیں جانتا, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جن سے بھی آپ ملے وہ بڑے نیک آدمی ہیں. وہ کسی سے نفرت نہیں کرتے, وہ کسی کو گالی نہیں دیتے, وہ کسی سے جھگڑا نہیں کرتے, وہ کبھی گندے نہیں رہتے, ہمیشہ پاک صاف رہتے ہیں. وہ اخلاق و کردار کے بڑے اونچے مقام پر ہیں. اور وہ جن سے میں نہیں ملا اور آپ ملے, میں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں یہ. اور آپ ہندوستان کے نہیں, دنیا کے کسی بھی ایک بھی برہما کماری والے سے مل لیجیے, وہ ایسا نکلے گا. یہ کیا ہے, لاکھوں کی تعداد کے اندر وہ لوگ, ایک آدمی انقلاب لے آئے, کہاں سے لے آئے؟ ہر ایک ایسا ہے کہ جو اخلاقیات کے اعلیٰ ترین مقام کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اور لاکھوں کے لاکھوں بیٹھے ہوئے. یہاں لاکھوں میں سے ہمیں ایک نہیں ملتا. اگر ہم کروڑوں میں سے کہیں تو کہیں کہ بھئی یہ 1 2 3 ہمارے بزرگ ہیں فلاں, ورنہ لاکھوں میں ایک نہیں ملتا ہمیں, لاکھ میں ایک کا اوسط نہیں ملتا ہمیں. اور وہاں وہ لاکھوں میں سے ایک برا نہیں ہوتا اور لاکھوں کے لاکھوں ایسے بن جاتے ہیں. انہوں نے کیا جادو کا ڈنڈا گھما دیا. اس کا جو جادو کا ڈنڈا ان کے پاس ہے, اس کا نام انہوں نے رکھا ہے راج یوگ. یہ نام رکھا انہوں نے, وہ راج یوگ کراتے ہیں. اس یوگ کا لفظی معنی ہے جوڑنا. سنسکرت کا لفظ ہے, اس کے لفظی معنی جوڑنا. اس کے اندر بھی میتھمیٹکس کے اندر, ریاضی کے اندر بھی, ہندی کے اندر جوڑنے کو کہتے ہیں یوگ. یوگ کے معنی جوڑنا. لیکن اور یہ یوگ ابھی یہاں پر بھی اس کے اندر اجلاس کے اندر بھی آئے تھے, تو یوگی آئے تھے یہاں پر. تو اب یہ وہ یوگ کا مطلب طرح طرح کی ایکسرسائزز بتاتے ہیں, لیکن وہ خالی ایکسرسائزز نہیں ہوتی. یہ یوگ کی جو لوگ بات کرتے ہیں ان میں ہندو حضرات کے اندر, وہ ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسرسائزز, یہ ایکشنز اپنی جگہ,
لیکن اس سے جڑتے ہیں ہم کہیں جا کر. جڑنے کا مطلب تھا اس ذات سے جڑنا جس سے اصل میں سب کو جڑ جانا چاہیے. یہ جوڑنے کا اصل مطلب تھا. لفظی مخالی جوڑ یوگ کا مطلب یہ نہیں تھا. یہ یوگ نماز میں تھا کہ اس میں کچھ ایکسرسائز بھی ہے, کچھ چیزیں جو ہیں وہ پڑھنے کی, اللہ کے کلام کی بھی ہے, اور ساتھ میں میڈیٹیشن بھی ہے. یہ تین چیزیں مل کر یہ یوگ بنا تھا جس میں خدا سے تعلق قائم ہونا تھا بندے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا تھا الصلاۃ معراج المومنین. اور کب فرمایا تھا؟ جب اللہ سے ملاقات سے تشریف لائے تھے واپس, معراج سے خود واپس آئے, پوری روئے زمین پر پوری نسل انسانی میں اکیلی ہستی جو اللہ سے ملاقات کر کے واپس آئی. نہ پہلے کبھی نہ آئندہ کوئی ہوگا اس دنیا میں رہتے ہوئے, لیکن آنے کے بعد خوشخبری سنا دی کہ تم سب کر سکتے ہو ملاقات. تمہاری صلاۃ میں ہو جائے گی ملاقات, تمہاری نماز میں ہو جائے گی الصلاۃ معراج المومنین. اب ہم پڑھ لیتے ہیں, آپ نماز پڑھ لیتے ہیں, ملاقات کسی کی نہیں ہوتی. یہ الفاظ چونکہ ہم تک پہنچ گئے اس لیے کوئی کہہ دے ملاقات ہوتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ نہیں ہوتی, اس لیے کہ ملاقات کوئی ایسی چیز نہیں جس کا پتہ نہیں چلے. آپ کسی آفیسر سے ملنے جائیں, کسی جاننے والے سے ملنے جائیں, واپس جب آئیں اور میں پوچھوں ملاقات ہوئی, اگر ہوئی تو آپ بتا دیں گے ہاں ہوئی, اگر نہیں ہوئی تو آپ کہہ دیں گے نہیں ملاقات تو نہیں ہو سکی, میں گیا تھا لیکن ملاقات نہیں ہوئی. تو ملاقات تو معلوم ہوتی ہے, ملاقات غیر محسوس نہیں ہوتی. تو معراج الصلاۃ معراج المومنین یہ کوئی نبی کریم وما ہوا بقول شاعر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے, یہ شاعری نہیں کر رہے تھے. جو کچھ انہوں نے بتایا ایک ایک لفظ حق ہے اور سچ ہے. نماز میں ملاقات ہونی تھی اور کسی کی نہیں ہو رہی. یہ حضوری کا تصور جہاں قائم ہوتا ہے اس کے بعد سے ملاقات شروع ہوتی ہے. جب تک حاضر نہیں ہوں گے دور سے کیسے ملاقات ہوگی؟ ملاقات تو آمنے سامنے سے ہوتی ہے. جب حضوری کا تصور انہی نمازوں سے ملاقات ہوتی ہے. لیکن ان 40 دن ایسی نمازوں کے گزر جانے کے بعد, 40 اوسط ہے, کسی کو اس سے کچھ زیادہ وقت لگ سکتا ہے, کسی کو اس سے کچھ کم, یہ اوسطاً بتایا تھا. اتنے دن ایسی نمازوں کے گزر جانے کے بعد ملاقات شروع ہوتی ہے. میں ابھی پھر اس ملاقات سے آگے کی بھی چند باتیں کہوں گا, لیکن پھر میں ابھی برہما کماری والی بات بتاؤں کہ انہوں نے کیسے تبدیل کیا. انہوں نے اسٹڈی کیا, بڑے ذہین آدمی تھے کہ اس میں تو بڑی اونچی بات ہے. اس تصور کے اندر انہوں نے خالی اس کا میڈیٹیشن والا حصہ لے لیا, باقی چیزیں چھوڑ دی. اس کو نام دیا راج یوگ کا. اب اس میں ان کے راج یوگ میں ہوتا یہ ہے کہ جو شروع کراتے ہیں تو ایک اجتماعی یوگ ہوتا ہے, سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے آپ حضرات بیٹھے. اب انہوں نے کمرے میں یا ہال میں اندھیرا کر دیا, سامنے ایک باریک سا کوئی بلب جلا دیا ایسے تاکہ جب سارے میں اندھیرا ہوگا ایک باریک سی کوئی روشنی کہیں جل رہی ہوگی, کرن آ رہی ہوگی تو توجہ سب کی ادھر ہو جائے گی, سب ادھر توجہ مرکوز کر لیں. کہتے بھی یہی ہے کہ سب اس پر پورا دھیان کیندرت کرنا, پوری توجہ سب اس پر مرکوز کرنا, یہ اس کی کہتے بھی ہیں. اب اس میں کوئی ایک خاتون ہے ان میں کی جن کی آواز یہ بھی ساتھ میں ضروری ہے, آواز بڑی امپریسو ہو, پینیٹریٹنگ ہو, بڑی مؤثر ہو, نفوذ کرنے والی ہو, جیسے اندر گھسی چلی جا رہی ہے, یہ بھی ضروری ہے. ان کی آواز آئی مائک پر. اب کوئی ان کو نہیں دیکھے گا, یہ کہہ دیا گیا توجہ سب ادھر رکھیں گے, ادھر مرکوز کریں گے, یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ مائک سے کہاں سے بول رہی ہے, ادھر دیکھنا سارے لوگ. اتنا اور ساتھ میں کر دیتے ہیں کہ وہ جنہیں وہ بابا کہتے ہیں, بابا لیکھ رہا جو جنہیں کہتے ہیں خدا زمین پر ان کی شکل میں آ گیا تھا, اس روشنی کے چاروں طرف ایک خاکہ ان کا بھی بنا دیتے ہیں. جب توجہ مرکوز کرتے کرتے ایک دماغ جو ہے وہ اس تصویر کے اوپر بھی لگاتار رہتا ہے. اب ایک آواز آنی, میں ایک آتما ہوں, میں جیوتی بندو سوروپ ہوں, میرا گھر سورگ دھام اس دنیا میں نہیں ہے, دوسری جگہ ہے, مجھے یہاں نہیں رہنا ہے. اب ساتھ میں یہ تو کچھ ان کی عقیدوں کی باتیں تھیں, میں تفصیل میں نہیں جا رہا, بہت سی ہیں. اس عقیدوں کے بعد پھر اعمال کی چیزیں آتی ہیں, مجھے کسی سے نفرت نہیں کرنا ہے, سب اسی کے بچے ہیں, میٹھی بولی بولنا ہے, مجھے ایسا. اب یہ چل رہا ہے. جب توجہ پوری مرکوز ہو گئی, وہ آواز ہلکے ہلکے کر کے دھیمی ہوتی گئی, دھیمی ہوتے ہوتے ایک سرسراہٹ سی, ایک سرگوشی سی ہو گئی اور پھر ختم ہو گئی. جس وقت اس وقت سب کی توجہ اسی طرف مرکوز ہے, آواز صرف کانوں میں آ رہی ہے. اب وہ سرگوشی بنتے بنتے آواز ختم ہو گئی. اب ہر ایک کا دماغ اسی بات کو دوہرا رہا ہے جو انہوں نے بار بار کہا تھا, سب کے دماغ میں وہ چل رہا ہے. سب طرف سے توجہ ہٹ چکی ہے, ہر طرف سے کٹ چکے ہیں, کچھ اور خیالات نہیں ہیں. اس نے اتنی دیر مشق کرا دی سب طرف سے کٹنے کی. اب اس کے بعد وہ توجہ جو ہے, وہ جو کچھ دہرایا گیا تھا بڑی امپریسو آواز کے اندر, وہ دماغ میں سرکولیٹ کر رہا ہے اور گھوم رہا ہے, بہت دیر تک رہا. یہ ہے ان کا اجتماعی میڈیٹیشن. پھر وہ یہ کہتے ہیں جب اسے سیکھ لو تو اس کے بعد انفرادی کرو اپنے گھر پر, ہر ایک اپنے اپنے یہاں الگ بیٹھ کر روزانہ کم از کم 3 مرتبہ
یہ اس شکل میں کرے کہ وہ سامنے بیٹھ کر اور پھر توجہ مرکوز کرے، اور توجہ مرکوز کرنے کے بعد پھر انہی چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر دہرائے۔ اخلاقی تعلیمات روز نئی نئی دی جاتی کہ آج اسے دہرانا، آج کا پارٹ یہ ہے اور آج کا پارٹ یہ، اسے دہراتے چلے جانا۔ ہوتا یہ ہے سائیکالوجی، علم نفسیات میں یہ پروسیس کہلاتا ہے ہائپنوٹزم کا، کہ جب لگاتار بہت دیر تک کسی ایک چیز پر توجہ مرکوز رہے اور واقعی ایسے بن جائیں کہ سب طرف سے کٹ جائیں، کوئی ایسا طریقہ ہو جس میں ہر طرف سے کٹ کر کسی ایک طرف متوجہ آدمی ہو جائے، اسے کہتے ہیں ٹرانس میں آنا، کہ ان کی خاص کیفیت میں ہے اس وقت ہر طرف سے کٹے ہوئے، یہ ٹرانس میں آ گئے۔ اور ٹرانس میں جس وقت کوئی ہو، اس وقت جو چیز کہیں اگر کسی مؤثر آواز میں کانوں میں ڈالی جائے، بہت تیز نہ ہو بہت ہلکی نہ ہو، مؤثر آواز کے اندر، یہ قرآن شریف نے کہا تھا کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، آواز نہ بہت تیز ہو نہ بہت دھیمی ہو، درمیانی رکھنا، اس کے بیچ کا طریقہ۔ تو وہ اگر بڑی اور پھر ہر ایک نہیں پڑھا دے، اچھی قرأت ہو، اچھی تجوید کے ساتھ میں اچھی قرأت ہو جو دلوں میں اتر جانے والی ہو۔ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اب توجہ جب مرکوز کی اور ٹرانس کی کیفیت کے اندر آ گئے، اگر ایسی حالت آ جائے تب میں بھی عرض کروں گا اس کے بارے میں بھی کچھ، ایسی حالت کے بارے میں، اگر ایسی حالت آ جائے کہ سب طرف سے کٹ چکا ہو اور اس کے بعد پھر ایک آواز آ رہی ہو جس کے بارے میں عقیدہ یہ کہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام کسے کہتے ہیں؟ گفتگو کو۔ اب اللہ کے کلام اور سب طرف سے کٹ کر ایک ٹرانس کی حالت میں آ چکے، اللہ کے کلام کی آواز آ رہی ہے، بڑی مؤثر ہے، وہ بالکل ایسی محسوس ہوتی ہے جیسے اللہ کی آواز آ رہی ہے، اللہ کا کلام، کیونکہ عقیدہ یہ کہ اللہ کا کلام، اور توجہ ادھر کر نہیں رہے، جو اس کو سوچ نہیں رہے امام صاحب کیسے ہے، امام صاحب جو ہے وہ آسامی ہے یا بنگالی ہے، امام صاحب جو ہے آج بدل گئے یا وہی، یہ کوئی توجہ نہیں کر رہا، توجہ ساری جو ہے ہر طرف سے کاٹ چکے ہیں، اور اس کو دیکھ رہے ہیں خدا کو، یا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، ساری توجہ اس پہ مرکوز ہو چکی ہے کہ خدا یہاں ہے، وہ یہاں ہے، میں اس وقت اس کے سامنے حاضر ہوں۔ جب ہر طرف سے کٹ کر اس پر توجہ مرکوز ہو سکے، بڑا مشکل کام ہے، میں اس کے بارے میں بات کو عرض کروں گا کیسے ہو، اگر یہ ہو سکے اور اس حالت میں ایک آواز آئے جس کے بارے میں عقیدہ یہ کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو ہے، اور یہ پہلے سے اس پہ توجہ مرکوز تھی کہ اللہ یہاں موجود ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، وہ آواز اللہ کی آواز بن جاتی ہے، سب کانشیس مائنڈ کے اندر گھستی چلی جاتی ہے، جسم کا عقیدے کا حصہ بنتا چلی جاتی ہے، اور جیسے ہائپنوٹزم میں پھر جو کچھ اسے سجیشنز کہتے ہیں اس کی زبان میں، سائیکالوجی کی زبان میں، جیسے سجیشنز جو دیے جاتے ہیں، یعنی باہر کا آدمی جو کچھ کہتا ہے وہ عقیدے کا حصہ بن جاتا ہے، اسے کوئی کھرچ نہیں سکتا، کوئی نہیں کھرچ سکتا بات کو۔ ایسے ہی وہ چیزیں جو آتی ہیں، بشرطے کے مطلب بھی معلوم ہو، وہ چیزیں جو آتی ہیں اللہ کے کلام کی، وہ اگر وہ عقیدے کا ایسا حصہ بن جاتی ہے کہ پھر کوئی اسے کھرچ نہیں سکتا، پھر کوئی اسے نکال ہی نہیں سکتا، کسی دلیل سے نہیں نکال سکتا۔ یہ ٹرانس کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اگر وہ ٹرانس کی کیفیت آ سکے، اسے کہتے ہیں ہائپنوٹزم، سجیشنز آتے ہیں باہر سے۔ ایک اور ہوتا ہے انفرادی نماز، بتائی تھی جماعت کی نماز۔ اب کہا کہ ساری نمازیں ایسے نہیں پڑھی جائیں گی، کچھ وہ بھی ہوں گی، بلکہ مشورہ یہ دیا کہ انہیں اپنے گھر پر جا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کہ جہاں تمہاری توجہ زیادہ مرکوز ہو سکے، جہاں سناٹا ہو، جہاں ادھر ادھر سے توجہ بٹا دینے والے لوگ نہ ہو، آس پاس جو لوگ نہ کھڑے ہوں، اور وہاں جا کر اپنی نماز پڑھنا، نفل نمازیں یا سنت نمازیں اب وہ پڑھ رہے ہیں وہاں پر، اب جو کچھ وہاں پر پڑھ رہے ہیں انہی چیزوں کو وہاں دہرانا ہے جو جماعت میں امام صاحب نے دہرائی تھی، اب انہی چیزوں کو وہاں پر اس وقت بھی جب ٹرانس میں آ جائیں، اسے کہتے ہیں، اس پروسیس کو کہتے ہیں آٹو سجیشن، کہ خود اپنے آپ کو ہپنوٹائز کر لیا۔ یہ بڑا بے حد مؤثر عمل ہے، اور اگر غلط ہو تو بڑا خطرناک ہے۔ یعنی اس شکل میں اگر کوئی غلط عقیدے دے دی جائیں دنیا میں، پھر کوئی اسے سمجھا ہی نہیں سکتا کہ یہ غلط ہے۔ اگر غلط اعمال بتا دی جائیں تو دنیا میں کوئی اسے ہم سے ہٹا ہی نہیں سکتا ان غلط اعمال سے، اور اگر صحیح چیزیں دی جائیں تو ان صحیح چیزوں سے دنیا میں کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ ان کے کردار نکھرتے چلے جاتے ہیں جو راج یوگ کرتے ہیں، وہی راج یوگ، اس کا نام انہوں نے راج یوگ رکھ لیا، وہ پروسیس انہوں نے نماز میں سے نکالا، اسٹڈی کر لیا کہ یہ تو سائیکالوجی کا یہ نسخہ ہے جو اللہ نے دیا تھا، اس شکل میں نماز سے زندگیاں بدلتی ہیں کہ تمہاری زندگی کے اندر سے منکرات ختم ہو جائیں گی اور بے حیائی کی باتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ چیزیں انہوں نے اس کی وہ روح نکال کر اس کو میڈیٹیشن بنا کر اپنے لوگوں کو دے دیا، راج یوگ کے نام سے، ایک اجتماعی اور ایک انفرادی، یہ وہاں پر، اور ان کی سب کی زندگیاں بدل گئیں۔ یہ میڈیٹیشن ہمارے یہاں نہیں، ہماری زندگیاں نہیں بدلتی، مسلمانوں کی نہیں بدلتی۔ نماز کی ایک نیت تھی، عربی کی نیت، جو عربی زبان کے اندر تھی، ضروری نہیں ہے کہ ان الفاظ میں کوئی دہرائے، لیکن وہ تصور ہونا چاہیے۔ وہ نیت ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین،
اس وقت میں نے اپنے وجود کو اس کے سامنے یکسو کر دیا ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا خالق ہے. خالق نہیں، وجود میں جو لایا ہے تمام آسمان اور زمین کے، یہ نہیں تھا، وہ وجود میں لایا ہے. اس وقت سب طرف سے کٹ کر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے سب سے کٹ کر اپنے آپ کو اس وقت اس کے آگے یکسو کیا ہوا. یہ نماز کی نیت تھی. وما انا من المشرکین، میں شرک نہیں کروں گا، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں گا. اس جگہ پر اس سیاق و سباق میں اس کا مطلب نماز کی جب نیت تو یہ ہو، اس وقت تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب میری نماز میں کوئی اور نہیں آئے گا، وہ نماز کا شرک ہو جائے گا. ہم آپ کی نمازوں میں، ہماری نمازوں میں سب آتے ہیں. یعنی صرف اگر نہیں آتا کوئی تو اللہ نہیں آتا، باقی سب آتے ہیں. اب سب طرف سے کاٹ کر نیت یہ تھی کہ میں نے یکسو کر دیا اس کی طرف. اتنا بڑا مالک ہے، میری حیثیت کیا ہے اس کائنات کے اندر؟ یہ ساری کائنات کو وجود میں لانے والا یہاں موجود ہے. اب یہ اس کے ساتھ تو بات شروع کریں گے، یہاں موجود ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. اس وقت میں نے اس کے سامنے یکسو کیا ہوا ہے. اب میرے ساتھ اس نماز میں کوئی نہیں آئے گا، یہ نماز کا شرک ہو جائے گا. وما انا من المشرکین. اس نیت کے ساتھ تو نماز شروع ہونی تھی. یہ نیت بھی حضوری کے تصور کے لیے تھی. یہ نیت بھی نکل گئی. اب عربی میں بھی نہیں کرتے اور اس کا مفہوم یاد کر کے اس مفہوم کو دہرا لیا کریں، وہ بھی نکل گیا. یہ تھی، یہ نماز تھی، یہ صلاۃ تھی جو زندگیاں بدل دیتی ہے، جو سماج کے لیے رحمت، معاشرے کے لیے انسان کو رحمت بنا دیتی ہے. اور پھر جس کو اس بات کا یقین ہو جائے تو شعور میں سوچ کر نہیں، میرے ساتھ خدا ہے، اس کی زندگی میں ناکامیاں نہیں آتی. اس کی زندگی کے اندر ہوتا کیا ہے؟ بڑے پریشان ہیں، کچھ نقصان ہو گئے، کچھ جھٹکے لگے کسی ایسی کی طرف سے، اپنے کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں آ گئی کہ دل دکھ گیا. امید نہیں تھی، توقع نہیں تھی، دل توڑ دیا. بڑا جھٹکا لگا کہ ان سے تو ایسی امید نہیں تھی. طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، بے چینیاں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں. لیکن جس وقت وہ مالک کائنات ساتھ میں ہو اور اس کا تصور قائم ہو جائے تو پھر یہ نہیں آتی پریشانیاں. یہ پریشانیاں کرتی کیا ہیں؟ میرے پاس بہت لوگ آتے رہے پچھلے کچھ سالوں کے اندر، اب تو نہیں آتے، کہ وہ الفلاح میں ہم نے پیسے جمع کیے تھے. اب وہ آتے روتے ہوئے، اب وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ان کا حسن ظن ہے، آپ دعا کر دیجئے. وہ ہم نے بچی کی شادی کے لیے اکٹھا کیے، جوڑ جوڑ کر اکٹھا کیے، وہاں جمع کر دیے، وہاں مارے گئے، وہاں ختم ہو گئے. آپ دعا کر دیجئے، اب ہم تو بڑے پریشان ہیں، ہم تو اسی پر بھروسہ کیے ہوئے تھے. اب وہ آتے ہیں تو میں وعدہ کر لیتا ہوں، اچھا میں دعا کروں گا. ہر آدمی دعا کر سکتا ہے، اللہ تمہاری تکلیف کو دور کرے، میں دعا کروں گا. میں ان سے کہتا ہوں میں دعا کروں گا، میرے خود مارے گئے. ابھی میرے خود اس کے اندر پیسے تھے، مجھے نہیں ملے، آج تک نہیں ملے. میرے دل میں اتنا سا، سچ کہہ رہا ہوں آپ سب لوگوں کو اللہ کو گواہ کر کے، کبھی کسی لمحے پر اتنا سا دکھ نہیں آیا. ارے میرے نہیں تھے وہ، اللہ نے میرے پاس سے گزارے تھے. میرے پاس آئے تھے اور جہاں خرچ ہو گئے اس کے تھے. میرے پاس سے گزارے تھے، میں نے اپنے سمجھ لیا تھا دکھی ہوں. جب یہ سمجھ لیا کہ میرے نہیں تھے، میرے پاس سے گزارا تھا اللہ نے، تو میں دکھی نہیں ہوں. سوچنے کا انداز بدلتا ہے خالی. اب وہ آتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، سوچنے کا انداز بدل جائے اور یہ ہو جائے کہ وہ مالک ہے ساتھ میں موجود، جو ساری ضروریات کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے. وہ جانتا ہے اس وقت اس نے یہاں اس وقت نہیں دیے، وہ جانتا ہے بچی کی شادی ہم نہیں کرتے، وہ دیکھے گا کہ کیسے ہوگی، وہ سمجھے گا. جس وقت وہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس کا تصور موجود ہو کہ وہ ساتھ میں، پھر فکریں نہیں آتی. اچھا رو رہے ہیں، بہت پریشان ہیں، اس رونے سے اگر مل جائے تو اور روئیے، خوب دہاڑے مار مار کر روئیے، مل جائیں گے. اور جب دہاڑے مارنے سے بھی نہیں ملیں گے تو ہو کیا رہے؟ اپنا خون جلا رہے ہیں. یعنی بات یہ کہ پیسے نہیں ملنے لیکن ساتھ میں اور نقصان کر رہے ہیں اپنا. وہ جسے کہتے ہیں کہ اب ڈسٹرب ہو گئے، اس سے نقصان چل رہے ہیں اب، اس لیے کہ اب دماغ جو ہے وہ اس پر لگا ہوا ہے اور وہ پیسے آنے نہیں ہیں. وہ پیسے میں نے سمجھا تھا میرے ہیں، میرے پیسے گئے، میرے پیسے وہ مار گئے. اب بے چینی میں جتنی میری تعمیری صلاحیت تھی وہ ضائع ہو رہی ہے. میں کچھ کرتا، میں آگے نکل کے ہاتھ پاؤں مارتا، وہ نہیں کر رہا. ساری صلاحیتیں جو ہے وہ ضائع ہو رہی، تعمیری صلاحیتیں. میں کچھ کرتا، جتنے گئے اتنے بات کو اللہ اور دیتا کسی شکل سے. میں تو محنت کرتا، ادھر لگ جاتا، عملی زندگی سے ہٹ جاتے. تو کریٹیوٹی اور تعمیری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں اگر اللہ کے ساتھ کا احساس نہ ہو، اور وہ تعمیری صلاحیتیں ساری کی ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں. ہر شخص میں بے پناہ ہے تعمیری صلاحیتیں. وہ تعمیری صلاحیتیں اجاگر ہو جاتی ہیں اس وقت جب سب کانشیس میں تحت شعور میں یہ احساس ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہر چیز کے اندر برکت شروع ہو جاتی ہے، ہر چیز کی کام کے کرنے کی صلاحیت بے پناہ بڑھ جاتی ہے جب تحت شعور میں یہ ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ نماز کرتی ہے. اس دنیا میں کامیابی کی ضمانت ہے. اس دنیا میں زندگی کی کامیابیاں شروع ہو جائیں گی اس دن سے جس دن آپ کی یہ مشق ہو گئی. صلاۃ تو شروع کر دیجیے شکل میں اگلی نماز سے. جب آسان نہیں ہے.
مشکل اس لیے کہ خالی اتنا ہی تصور کرنا ہوتا تو چلو کر لیتے جیسے وہ راج یوگ کراتے ہیں، یہاں تو اس سے اور بہت زیادہ فائدے دینے تھے، لیکن پھر مشکل بھی اتنا ہی تھا۔ اب یہ تصور بھی کرنا ہے، ساتھ میں کچھ تلاوت بھی کرنی ہے، یا سننی ہے تلاوت، یا تو امام کی تلاوت پر توجہ مرکوز کرنی ہے یا خود سے کچھ تلاوت کرنی ہے، اور اس کا مطلب بھی معلوم ہونا ہے۔ جانے دیجئے اس قرأت کو، جو لوگ عربی نہیں جانتے کہ قرآن کے کچھ حصہ، نماز میں کتنا سا حصہ ایسا ہے کہ جو نیا پڑھا جاتا ہے روز، ان کے لیے جو حافظ نہیں ہے، ایک سورت کا 2 رکعت، نماز کی 2 رکعتوں کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ قرآن کا، اور باقی تو سب وہ ہے جو روز دہراتے ہیں، بچپن سے دہراتے چلے آ رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہے، اللہ اکبر اور مختلف تسبیحات ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، التحیات، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی اعلیٰ، تو جو بچپن سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کے مطلب کیوں نہیں معلوم لوگوں کو؟ اتنے کا تو معلوم ہونا چاہیے۔ تو 95% نماز کا مطلب تو سب کو معلوم ہوتا ہے، صرف اتنا ہی حصہ تو رہ جاتا ہے جو عربی نہیں جانتے، کہ جتنا حصہ جو ہے اس کے اندر 2 رکعتوں کے اندر امام کچھ حصہ تلاوت کرتا ہے، مطلب معلوم ہونا چاہیے۔ بڑی عجیب بات ہے، جب وہ الفاظ ادا ہوتے ہیں وہ کیفیت میں آپ کو بتا نہیں سکتا تھا ٹرانس کی حالت میں کیا ہوتی ہے۔ جب میں کہتا ہوں اس بات کو اس ٹرانس کی حالت میں، جب میری زبان سے نکل کر مجھ تک آواز پہنچتی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں کہہ رہا ہوں سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ کی جو حمد کر رہا تھا اللہ نے سن لی اس کی، عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، اللہ تو سن چکا، ہو گئی قبول، اسی لمحے اندر یہ ہوتا ہے کہ سن چکا، وہ ہو گئی قبول، ہو گئی، خالی ان لفظ سے کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ان کا مطلب معلوم ہے لیکن ٹرانس کی کیفیت، جب وہ کیفیت قائم ہو جائے کہ سب طرف سے کٹ چکے ہیں، اس کیفیت میں یہ کیفیت بھی قائم رہے، الفاظ پر غور کرنے والی بات بھی قائم رہے ساری، اور یہ بھی ہو کہ رکوع اور سجدے اور قیام یہ بھی درست ہو، یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ درست نہیں ہو پاتی۔ یعنی ہوتا کیا ہے، رکوع درست ہو، اب رکوع درست ہو، اس پر بھی مطلب کیا ہے، سبحان ربی العظیم، اس پر بھی توجہ مرکوز کرنی ہے، اب یہ سلپ ہو گیا کہ خدا کے سامنے موجود ہے اس وقت، یعنی سوچ کر شروع کیا تھا، بیچ میں سلپ ہو جاتا ہے، پھر واپس لائیں نماز میں تیسری رکعت میں یاد آیا کہ یہ میڈیٹیشن تو گیا، پھر سوچ کر واپس لائیں، پھر جب سلپ ہو جائے پھر واپس لائیں، شروع میں کچھ دنوں ایسے ہوگا، پھر سلپ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے شروع کر دیا، چند دنوں کے بعد اس کی مشق ہوگی کہ ہم کر تو رہے سوچ کر، کوشش کر کے، لیکن آخر نماز تک رہا وہ میڈیٹیشن، وہ کیفیت باقی رہی آخر نماز تک، کر تو رہے سوچ کر، پھر اس کے بعد اس حالت کے اندر 40 دن کی نمازیں ہو جائیں، اس جگہ سے، پہلے دن سے نہیں، جہاں سے پوری نماز میں یہ میڈیٹیشن ہو گیا تھا وہاں سے 40 دن کی نمازیں ہو جائیں، اس کی مشق پیچھے اسٹور ہو جائے گی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہی اگر ریکارڈنگ کہیں ہو رہی ہے تیز گانوں کی، آپ کو سنائی نہیں دے گی، جیسے یہ سوچیں گے کہ نماز ہو رہی ہے سب طرف سے کٹ جائیں گے، مشق ہو چکی ہے، پھر اس ریکارڈنگ کی آواز نہیں آئے گی۔ اللہ والوں کے تیر نکالے جاتے تھے، ان کے میجر آپریشن ہوا کرتے تھے نماز کی حالت میں کہ ابھی تکلیف بہت ہوگی، نماز میں کر لیں گے، لیکن نماز میں ان کو احساس ہی نہیں ہوگا، کٹ چکے سب طرف سے۔ تو یہ کٹنا جو ہے اس کی مشق شروع ہوتی ہے، یہ جب ہو جائے تو اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ اسٹیج ممکن ہوگی جب اس کی مشق کچھ عرصے تک چلتی رہے، قائم ہو چکنے کے بعد بھی کچھ عرصے تک یہ جاری رہے، پھر وہ مشق کرنی ممکن ہوگی کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ یہ ولی اولیاء کا مقام ہے، ولی بننا 40 دن کا نسخہ ہے، 40 دن نہ صحیح، اس کو کچھ اور دن رکھے تو میں کہہ دوں 2 مہینے اور 3 مہینے کا نسخہ ہے، بشرطے کہ نمازیں سے شروع ہو جائے، جہاں اللہ کے ساتھ میں، جہاں اس کے ساتھ کا احساس ہو جائے، برائیاں ختم، ہر چیز میں اس کے ساتھ کا احساس ہو گیا تو ولایت کے اور جہاں پر یہ تصور اس کے بعد شروع ہونے لگ جائے کہ شکل نہیں آ رہی سامنے اور پھر بھی میں اسے دیکھ رہا ہوں، یہ اس مشق کے بعد کی اسٹیج ہے، اور پھر وہ اسٹیج شروع ہو سکتی ہے، یہ ولایت کا مقام ہے، اور یہ ولی بننا ہر ایک کے لیے 2-3 مہینے کا نسخہ ہے، بشرطے کہ یہ نمازیں یہاں سے شروع کر لیں۔ یہ چیز دوسروں نے اسٹڈی کی، انہوں نے انقلاب لے آئے، وہ میں پھر ایک ضروری ہے اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنانا یہاں۔ میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ احمد آباد IIM، جو لوگ جانتے ہیں وہ ان کو معلوم ہے کہ دنیا کے مشہور ترین اداروں میں سے ہے، وہ جگہ ہے جہاں پر کسی کا اگر داخلہ ہو جاتا ہے احمد آباد میں، احمد آباد کا سب سے اچھا ہے، باقی سب جگہوں پہ بھی ہے، جہاں کسی کا اگر جس دن داخلہ ہو جاتا ہے اس دن سے وہ طے ہو جاتا ہے کہ یہ کروڑپتی تو ہو گیا کم از کم داخلے کے ساتھ ہی۔ تو دنیا کے پرائم جو سب سے اونچے درجے کے ادارے ہیں ان میں سے ہے، لاکھوں میں سے چند بچوں کا داخلہ ہوتا ہے اس کے اندر کمپٹیشن کے بعد، اس انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے اندر جہاں پر کسی کا چھوٹے موٹے آدمی کا داخلہ ہم جیسے کا تو گزر نہیں کوئی گھس بھی سکے، وہاں پر جو انٹرنیشنل بین الاقوامی ریپوٹیشن کے لوگ ہیں وہ آتے ہیں وہاں پر کچھ لیکچرز دینے کے لیے۔ اس کی ایک فیکلٹی کے ایک ڈین، میری ایک دفعہ ملاقات ہو گئی ایک سفر میں، اس سفر میں ملاقات ان سے کئی گھنٹے کی رہی،
कुरुक्षेत्र से, दिल्ली से कुरुक्षेत्र तक जाना और साथ में वापस आना, एक ही जगह हम लोग जा रहे थे, साथ हुआ और साथ ही वापस आए दिल्ली तक। उस सफर में जब वो मुझसे शुरुआत में तो बड़े खिंचकर यूं मिले, बड़ी नफरत की निगाहों से देखा उन्होंने मुझे। एक साहब और साथ में थे, उन्होंने मुझसे कुछ सवाल किए, मेरा जवाब सुना तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा, फिर एक दो बातें मुझसे डायरेक्ट पूछी, फिर सवालात मुझसे बराह रास्त शुरू कर दिए, और आखिर आने तक उन्होंने नोटबुक निकाल के कुछ चीजें जगह जगह लिखते, वो लगातार वापसी तक कुछ अब चीजें नोट करते रहे। उसमें दरमियान में नमाज की तफसील आई, नमाज का प्रोसीजर और तफसील, और नमाज की ये हकीकत जो मैंने आपको बताई कि नमाज तो जिंदगी बदल देती है, नमाज तो दुनिया की कामयाबी की जमानत है। आप किस मैनेजमेंट की बात करते हैं? इस मैनेजमेंट से लोगों को कामयाब बनाते हैं। नमाज अगर होती तो हर एक को कामयाब कर दे, अगर नमाज ठीक से पढ़ ले। तब अगर आपको मुसलमान नहीं नजर आ रहे तो नमाज वैसे नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन जो करेगा वो इतना ही कामयाब हो जाएगा जितना आप वहां मैनेजमेंट के अंदर देते हैं। वापसी के सफर में एक जगह गर्मी के दिन थे, वो कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए रुके, और उस दरमियान में उन्होंने मुझसे कहा, क्या आप आईआईएम में हम आपको एज विजिटिंग प्रोफेसर बुलाएं, आप आना पसंद करेंगे? मैंने कहा, आप मेरी क्वालिफिकेशन जानते हैं, मेरी तालीम क्या है मैनेजमेंट की, तो मैंने ABCD भी नहीं पढ़ी आपके इल्म, तो आप मुझसे ये बात कह रहे हैं? तो कहने लगे कि मैं खूब अच्छे तरीके से आपको जान गया हूं कि हमारे बच्चों को, जो हमारे स्टूडेंट्स को जो कुछ चाहिए वो आप दे सकते हैं, बताइए आएंगे? मैंने कहा, आप जब जानते हैं और उसके बाद कह रहे हैं तो ठीक है, मैं आऊंगा, मैं तैयार हूं। मैं उनकी क्लास लेने के लिए गया। उनके क्लास का नाम था वर्कशॉप फॉर एंटरप्रेन्योर्स मोटिवेशन, कि उनको इस बात के लिए, यानी एक पूरी क्लास का ही अलग नाम है, साल भर वो क्लास होती है कि बच्चों को कैसे तरगीब दी जाए कि वो अपनी सनत जो है वो कायम करें बजाय कहीं नौकरी करने के। बहरहाल उस वर्कशॉप उसके अंदर, उस क्लास के अंदर हमारा लेक्चर था, हमें बुलाया गया एज विजिटिंग प्रोफेसर, और मैनेजमेंट की ABCD भी नहीं आती है। उन्होंने हमारा तारुफ कराया पहले दिन वहां के स्टूडेंट से, तलबा से, ये कह के शुरू कराया कि ये तारिक भाई हैं, वो गुजराती सबको भाई कहते हैं, ये तारिक भाई हैं। तारिक भाई को मैं ठीक से नहीं जानता, ये कभी भी मैंने सुना है कभी कभी ये अहमदाबाद भी आते हैं, ये यहां आके इनकी क्या सरगर्मियां हैं मुझे पता नहीं, लेकिन इनसे एक मरतबा कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात हुई, एक सफर में ये साथ रहे, और वो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती दिन था आज तक का। आज तक मेरी जिंदगी में इतना कीमती दिन नहीं आया। ये भी साथ में उन्होंने कहा कि मुसलमानों से और इस्लाम से मुझे इतनी सख्त नफरत थी कि सिर्फ नाम आते ही चेहरा बिगड़ जाता था, और उस एक दिन के अंदर मैं 180 डिग्री पे, यानी दूसरी तरफ मुंह घूम गया मेरा इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक से। ये भी साथ में कहा। और फिर उन्होंने कहा, तारिक भाई ने मुझे एक बार कुछ नमाज के बारे में बताया, और वो इतना कीमती है कि मुसलमान चाहे, अब ये जुमले ये आगे के अल्फाज सुनिएगा, उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा कि मुसलमान चाहे नमाज ना पढ़ सकते हो, मैं ये महसूस करता हूं कि आप सबको और हमें पढ़नी चाहिए। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप इन्हें नमाज के बारे में बताइए। अब मैं, अगर मुझे लेक्चर देने के लिए बुलाया था और उसके बाद बरसों हर साल बुलाया जाता रहा, तो मैं, अगर उन्होंने लेक्चर देने के लिए बुलाया था तो मैं तो, अब मेरा मिजाज है, मैं कहीं से घुमा फिरा के उस लेक्चर में जो सब्जेक्ट का था, मैं कोशिश करता कि कुछ बात दीन की कोई ऐसी खामोशी से कुछ घुसा दूं, कहीं फिक्र छोड़ दूं, कोई चिंगारी छोड़ दूं, मैं कुछ ना कुछ तो अपनी करता कोशिश, चाहे वो अगले साल ना बुलाते। मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। उन्होंने बुला के मुझसे साफ साफ अल्फाज में ये कहा, इतने बड़े इदारे के अंदर मुझे बुला रहे हैं वो, जिसमें दुनिया के काबिल तरीन इंसानों को सिर्फ बुलाया जाता है, वहां बुलाकर, और मुझसे खुलकर ये कह रहे हैं, मेरे आने जाने का वो प्लेन का खर्चा उठा रहे हैं, मुझसे खुलकर ये कह रहे हैं कि इन्हें नमाज के बारे में बताइए। मैंने उनको नमाज के बारे में बताया, और उनसे ये कह रहे हैं कि मुसलमान शायद नहीं पढ़ सकेंगे, लेकिन हमें और तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये समझ लो तुम लोग। और हर साल उन्होंने, जब भी मैं गया, कुछ और दीन की कुछ और हिस्सों के बारे में मुझसे कहा कि ये भी बताइए। उस साल कोई नए तलबा थे, अगले साल कोई और थे, कहा कि इन्हें ये बता जाइए, इन्हें कुछ दीन की फलां बात बता जाइए, इन्हें बताइए। ये चीज अजीब, मैं बात की और बातों को मैं छोड़ रहा हूं जो कुछ आगे की और डेवलपमेंट थे, लेकिन ये चीज है कि एक गैर मुस्लिम ने, वो जो इस दर्जे के दिमाग का, जो इस इंटेलिजेंस का है, जो दुनिया के जो टॉप के इदारे के अंदर एक फैकल्टी का डीन है, उसने एक आदमी को पकड़ा जो ABCD नहीं जानता मैनेजमेंट की, और उनसे कह रहा है आप प्रोफेसर बनकर आइए हमारे यहां, इसलिए कि उसने ये महसूस किया कि नमाज में वो चीज है जो हमारे लोगों के पास होनी चाहिए। और हम मुझसे कहा कि आके इन्हें नमाज की हकीकत बता जाइए कि नमाज क्या चीज है और नमाज क्या होना चाहिए। और हाँ, ये
یہ اس آدمی نے جو مینجمنٹ کا ٹاپ کا ایکسپرٹ ہے محسوس کیا اور کہا، اور ہمارے لوگوں کو، ہم لوگوں کو نماز نہیں آتی، ہم نماز یہاں سے شروع نہیں کرتے، ہم نماز کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ بابا لیکھ راج نے لاکھوں لوگوں کی زندگی تبدیل کر دی، نماز میں سے ایک چیز نکال کر اس نے راج یوگ کے نام سے اپنے یہاں چلا دی، لاکھوں لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی کی کیفیت کی چیز وہ کسوٹی کے اوپر ہمارے یہاں کوئی پورا نہیں اترتا۔ یہ نماز کا حصہ یہ تھی اقامت صلاۃ۔ میں باقی اور جتنی حدیثیں اور نماز پڑھنا چاہیے نہیں، میں اس پر تو کچھ نہیں کہہ رہا، وہ تو آپ کے سامنے آتی رہتی ہے تفسیروں کے اندر۔ میں تو اقامت صلاۃ کی اتنی تفصیل ہے، اتنی گہرائی تک جا کے سمجھیے۔ یہ بتائیے اپنے بچوں کو، پہلے خود بھی کریے، پھر یہ بتائیے بچوں کو تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے اس دنیا کی کامیابی، نماز پڑھیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ پھر نماز میں ملاقات ہوتی ہے، جب حضوری کا تصور آتا ہے تو ملاقات ہوتی ہے، اس کیفیت میں ٹرانس کی ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات کے بغیر محبت نہیں ہوتی۔ محبت صرف شکر گزاری کے جذبات ہو سکتے ہیں، احسان مندی کے جذبات ہو سکتے ہیں، توبہ کی کیفیت ہو سکتی ہے دور سے۔ محبت صرف ملاقات سے ہوتی ہے۔ اللہ سے محبت نہیں ہو سکتی اگر ملاقات نہیں ہوئی تو۔ محبت کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے۔ مجھ سے ایک بار ایک غیر مسلم نے سوال کیا تھا، میرے بڑے پرانے جاننے والے، برسوں بعد ملے، سولنکی ان کا نام، میں ان کا ہمیشہ احسان مند رہوں گا زندگی بھر۔ انہوں نے مجھے بہت بڑی چیز دی، مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے ان کو قرآن شریف کا ٹرانسلیشن ترجمہ دیا تھا، جب کچھ دن بعد ملے تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے اس کو جگہ جگہ سے کھول کے دیکھا، ایک طرف سے نہیں پڑھا، اس میں جگہ جگہ ایمان لانے کی بات دکھی، نظر آئی۔ میں بڑا خوش ہوا کہ کچھ ایسی آیتیں اللہ نے ان کو دکھوا دی جو ایمان لانے سے متعلق تھی، کچھ کہہ رہے ہیں۔ پھر مجھ سے انہوں نے ایک سوال داغا میرے اوپر، کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایمان لانا کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے جس لہجے میں پوچھا تھا اس لہجے میں یہ بات بہت واضح محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سوال نہیں کر رہے تھے، کچھ بتانا چاہ رہے تھے۔ اگر میں سمجھتا سوال کر رہے ہیں تو جو میں جانتا تھا وہ بتاتا ان کو کہ ایمان لانا کسے کہتے ہیں۔ مجھے لگا وہ خود کچھ کہنا چاہتے ہیں، میں خاموش بیٹھا رہا۔ پھر انہوں نے اگلا سوال کر دیا اور پھر یہ کہہ کے شروع کیا، کہنے لگے سچ بتانا، کبھی سچ بتانا، کبھی ایسا ہوا زندگی میں کوئی ایسی رات آئی، میں نے پچھلی مرتبہ یہ واقعہ سنایا تھا شاید، سچ بتانا زندگی کے اندر کبھی کوئی ایک رات ایسی آئی جب کسی کی محبت میں رات بھر نیند نہ آئی ہو۔ اب میں ذرا سا چپ ہوا، تو جب انہوں نے چپ دیکھا تو کہنے لگے کسی کی محبت میں بھی وہ کوئی خالی کوئی محبوبہ کی محبت نہیں ہے، بیوی کی محبت ہو، شوہر کسی بچوں کی محبت ہو، بچہ کہیں دور گیا ہوا ہے، کہیں پریشانی کے اندر ہے، کسی قریبی دوست کی محبت ہو، کسی عزیز کی محبت ہو، کسی کی ماں باپ کی محبت میں کبھی رات بھر نیند نہ آئی ہو، بے چینی کے ساتھ میں وہ طبیعت خراب ہے ان کی اور تم گھر پہ پڑے ہو بے چینی سے رات بھر نیند نہیں آئی، کبھی ایسا ہوا؟ تو میں نے کہا آپ نے تو رینج بہت وسیع کر دی، ہر ایک کی زندگی میں ہوا ہوگا۔ کہنے لگے آپ کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو میں نے کہا جی ہوا۔ کہنے لگے کئی بار ہوا ایسا؟ میں نے کہا جی۔ پھر انہوں نے دوبارہ کہا سچ بتانا، یہ ایک بار پھر یہ کہا سچ بتانا۔ سچ بتانا کیا ایک رات زندگی میں کبھی ایسی بھی آئی کہ اللہ کی یاد میں رات بھر تڑپتے رہے اور کروٹیں بدلتے رہے اور سوئے نہیں، نیند نہیں آئی؟ ابھی تک تو میں خاموش ہو رہا تھا اس لیے کہ وہ کچھ بتانا چاہ رہے تھے، اب ایک دم سے جرم کا سا احساس ہوا، اب کی خاموشی جو ہوا میں خاموش ہوا تو کہنے لگے کہ میں دنیا والوں کی محبت پہ تو بہت راتیں گزری ہیں ایسی، میں ان کی برابری کی بات نہیں کر رہا کہ اتنی راتوں کا حساب دے دوں، میں ان سے کم راتوں کی بات بھی نہیں کر رہا کہ ان سے آدھی راتوں کا حساب، میں تو صرف ایک رات کا سوال کر رہا ہوں، زندگی میں ابھی تک ایک رات ایسی گزری یا ایک بھی نہیں؟ میں جو واقعی جرم کا احساس ہوا میں خاموش۔ تو کہنے لگے ایک رات بھی ایسی نہیں گزری، تو اللہ سے محبت کیسی ہے؟ تمہاری دنیا والوں کی محبت میں بہت راتیں گزری ہیں ایسی، تو اللہ سے محبت کیسی ہے؟ اور اللہ سے اگر تمہاری محبت نہیں ہے تو کس ایمان کی باتیں کرتے ہو، کسے تم ایمان کہتے ہو؟ اور انہوں نے یہ بات کہی اور فوراً اسی وقت میرے ذہن میں ایک آیت آئی، جیسے یہ لفظ انہوں نے کہا کس ایمان کی باتیں کر رہے ہو اگر اللہ سے تمہاری اتنی محبت بھی نہیں ہے تو؟ اور میرے ذہن میں اسی وقت ایک آواز گونجی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان لانے والے تو شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ میں تھر تھر کانپنے لگا، اس آدمی نے جس ماحول میں جس انداز میں کہی اس وقت وہ آیت آئی، مجھے پہلی مرتبہ ایک غیر مسلم نے، ایک ہندو نے اللہ سے محبت کا مطلب سمجھایا۔ میں سمجھتا تھا مجھے معلوم، اس دن مجھے معلوم ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا، محبت میں ایک بے چینی ہوتی ہے، محبت میں پھر ملاقات کرنے کا دل چاہتا ہے، ایک بے قلی ہوتی ہے۔ رات کو تہجد میں تو اٹھے کبھی کبھی، اپنی غلطیوں کے اوپر ندامت کے آنسو بھی گرے، نمازیں پڑھی، وہ سب کچھ کر لیا۔ یہ کیفیت اگر اس نے نہیں سمجھائی ہوتی تو سمجھ میں نہیں آتی، وہ مثال نہیں دی ہوتی۔ نے کہا کہ یہ محبت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایمان ہوتا ہے،
تمہارا ایمان کیسا ہے؟ اپنا ایمان کی بات کرو تم نے. اب اس نے جو کچھ بھی کیا قرآن کا، لیکن مجھے وہ سکھا گیا بہت کچھ. یہ ملاقات ہوتی ہے، ملاقات سے محبت آتی ہے اور محبت سے ایمان ہوتا ہے. تو ایمان بھی پورا نہیں ہوتا نمازیں ٹھیک ہوئے بغیر. نماز اس جگہ تک جب تک نہیں آئے جب تک ملاقات ہونے نہ لگے. اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز میں دل اٹکا رہتا ہے. ملاقات اگر ہوتی ہے تب دل چاہتا ہے، تب دل اٹکتا ہے، ورنہ ایسے دل نہیں اٹکتا. اگلی نماز کے اندر وہ تڑپ ہوتی ہے کہ پھر ملنا ہے جس سے محبت کرتے ہیں. خالی سلاد پر ہو گئی اتنی بات ہے. اور اصل میں تو میں نے اس لیے کہا کہ یہ چیز ہے نہیں، تو اس لیے اتنی تفصیل بتائی ایک لفظ کے اوپر کہ اب یہ تشریح آپ کو تفسیروں میں نہیں ملے گی، لیکن سائنٹیفک ہے. یہ وہ ہے جس نے غیر مسلموں پر، ہندوؤں، ان کے اوپر جو ٹاپ کے مینجمنٹ وہ ان پر اثر ڈالا. یہ کہ ہمیں سیکھ لینی چاہیے اور اسی سے ہماری زندگیاں بدلیں گی. ہر چیز اس سے بدلے گی. دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی اور اللہ سے محبت اور ایمان. اقام الصلاۃ. کتنا وقت ہو رہا ہے؟ یہ ختم. واقام الصلاۃ، اور صلاۃ قائم کرتے ہو. وآت الزکات، اور زکات ادا کریں. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقین اولئک هم المتقون. بس خالی ترجمہ میں اس کے آگے کا پڑھ رہا ہوں، لیکن وقت جو ہے جتنا یہاں پر طے تھا اس سے آگے بڑھ گیا. اور وہ زکات ادا کرنے والے ہوں، اور جب وہ عہد کریں تو اپنے عہدوں کو پورا کریں، اور پریشانیوں میں اور تکلیفوں میں اور جنگ کے وقت بھی صبر کرنے والے ہوں. وہی ہیں جو اپنے دعوے میں سچے ہوں گے نیکی کے، اور وہی ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے. ابھی آج دوسرا موقع تھا اور ابھی یہ آیت پوری نہیں ہوئی. اس میں صلاۃ کی تفصیل بہت تھی، بلکہ بعض اور باتیں جو میں نے تھوڑی سی چھوڑی ہیں. اتنی ہو تو زندگی میں صرف اس ایک چیز سے انقلاب آ جائے گا. دنیا کی زندگی کے اندر، آخرت کی تو ہے، دنیاوی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. صرف اس صلاۃ کو اگلی نماز کے وقت سے درست کر لیں، اور پھر ہوگی بہت مشکل مشق ہے. میں پھر اتنی بات اور کہہ دوں ساتھ میں، مجھے اتنی ذرا سا خیال آ گیا، اور وہ یہ بھی اہم بات ہے اس سے متعلق کہ ہمارے اللہ والوں نے بہت سے کچھ مراقبے اپنے عقیدت مندوں سے کروائے. اب بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ سب کیا ہے؟ صحابہ کے دور میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، یہ نئی چیزیں شروع کر دی ہیں، بدعتیں انہوں نے. ارے جب وہ اتنی مشق وہ پریکٹس آپ کریں، آپ کو خود اندازہ ہوگا کتنی مشکل پریکٹس ہے. وہ سلپ ہو جائے گی. تو جب وہ نہیں ہو پاتی آج کے لوگوں سے، تو انہوں نے الگ اس کی مشق کرائی مراقبے کی. اس کی مشق کرنا تو آ جائے، وہ مشق نماز کے اندر پھر آئے گی. اس کے بعد جب اس کی مشق دھیان کیندرت کرنا، توجہ مرکوز کرنا، جب نماز سے باہر آ جائے گا. اس کی مشق انہوں نے اس لیے نماز کے باہر کرائی ہے. یہ ہمارے اپنے سوچ کی بات ہے کہ مشق کرا رہے تاکہ نمازیں درست ہو جائیں. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت میں ان کی جو کیفیت ہوتی تھی، وہ کیفیت اس کے اندر ان کا توجہ مرکوز ہو جاتی تھی فوراً. آج کے لوگوں کی نہیں ہو پاتی. اتنے ڈسٹریکشنز ہیں، اتنی چیزیں توجہ کو ہٹانے والی ہیں دماغوں کے اندر، تو پھر وہ مشقیں الگ کراتے ہیں. اور اگر آپ کو ایسے اللہ والے ملیں جو کی سب طرف سے کٹ جانے کی، توجہ مرکوز کرنے کی مشق کرا دیں، تو ان کے ساتھ کر لیجئے گا، نمازیں درست ہو جائیں گی. ورنہ بہرحال الگ کوشش کیجیے گا. جب مراقبے بدھسٹ سکھا دیتے ہیں، جب مراقبے ہندوؤں کے بہت سے لوگ سکھا دیتے ہیں، تو ہم بھی سیکھ سکتے ہیں، اور ہم اپنی کچھ معلومات کر کے خود بھی شروع کر سکتے ہیں کہ سب طرف سے کٹا کیسے جاتا ہے. وہ کٹ جاتے ہیں، آپ نہیں کٹ سکتے. وہ کٹ جاتے ہیں پتہ نہیں کس کس بندو کا تصور کر کے. آپ اللہ کے تصور کر کے سب سے نہیں کٹ سکتے. کوشش تھوڑی سی کریں گے تو ہو جائے گا. اگر کسی کی مدد کے بغیر کریں گے تب بھی ہو جائے گا. کچھ دن اس کی مشق کریں، چاہے نماز کے باہر کریں، تب بھی وہ نماز کے اندر وہ جو ہے ہیلپ کرے گی، وہ مدد کرے گی. تو یہ صلاۃ کے بارے میں چند باتیں تھیں میں نے عرض کی. اس کے بغیر، صلاۃ کے بغیر دین نہیں آئے گا. دین نہیں آئے گا تو نیکی بھی نہیں ہوگی. پھر وہ صلاۃ ہوگی جس میں یتیم کی ہمدردی ہوگی، جس میں سارے انسانوں کی برابری کا تصور ہوگا. یہ مسجد میں کیوں بلایا تھا؟ خدا تو ہر جگہ پہ موجود ہے. بے پناہ خوبیاں ہیں. میں تو اس سب تفصیل پہ نہیں جا رہا. وضو کے فائدے کیا ہیں، نماز کے فائدے کیا ہیں، بعض چیزیں میں نے لکھی ہیں، بہت سی ہیں، حیرت انگیز چیزیں ہیں. یعنی بڑے لمبا مضامین تو خالی اس طرح کے وضو میں کیا کیا چیزیں ہیں، پھر خالی وضو بھی نماز، جسمانی فائدے اور کیا کیا چیزیں ہیں، سائنٹیفک جو چیزیں ہیں. میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا بھی نہیں، اس مرتبہ بھی نہیں، اگلی مرتبہ بھی نہیں، آئندہ کبھی کسی اور موقع پہ صلاۃ کی تفصیل کے اندر. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کی روح تو سمجھ لیں آج، اس کے بعد پھر اس پہ آگے بڑھیں گے. تو یہ تب پوری ہوگی نیکی جب وہ چیزیں ہوں. لیکن پھر وہ نماز ایسی ہوگی، نماز میں تو کندھے سے کندھا ملا کر اس کے ساتھ میں کھڑے ہوئے کہ جس کے کپڑے جو تھے وہ
ایسے میرے اچھے تھے، ان کے کپڑے ذرا جگہ جگہ سے مسکے ہوئے تھے. مجھے نماز میں خیال واقعی نہیں آیا مسجد میں کہ میرے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں. مجھے اس کا بھی خیال نہیں آیا کہ میں اس کے پیچھے کیوں کھڑا ہوں. میں بات کو آیا تھا، میں پیچھے کھڑا ہو گیا، واقعی خیال نہیں آیا. اور اگر میں نے فجر کی نماز بھی ایسی پڑھی ہے اور ظہر میں بھی مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ میرے برابر میں کھڑے ہونے والے کے کپڑے کیسے ہیں. اگر مجھے اثر میں بھی خیال نہیں آیا کہ اسٹیٹس اور مقام اس کا کتنا اونچا ہے یہاں سوسائٹی اور معاشرے میں، جو میرے کندھے سے چھو کر کھڑا ہوا ہے، تھوڑے فاصلے پر نہیں، جو کھڑا ہوا ہے، اور واقعی نہیں آتا نماز میں خیال. اور میں اگر برسوں سے نماز پڑھ رہا ہوں اور پھر مسجد کے باہر نکلنے کے بعد میں بچ کر کھڑا ہو گیا اس سے، تو نماز تو ہوئی نہیں سرے سے. یہ تو ایک چیز تھی اس کی. اتنی چیزیں بے پناہ جس سے زندگی جو ہے وہ بدل جاتی ہے اور تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن اس میڈیٹیشن کے ساتھ میں ہوگی تب بچ کر باہر کھڑے نہیں ہوں گے، ورنہ باہر نکل کر بچ کر کھڑے ہو جایا کریں گے. پھر نماز کتنی اور چیزیں ہیں جو فی الحال میں آئندہ بھی بیان نہیں کروں گا، جو صلاۃ سے آتی ہیں جس سے زندگی جو کوئی سنبھلے گی. میں نے تو صرف پروسیجر اور طریقہ بتایا، کیا کیا ملے گا خود محسوس ہو جائے گا کیا کیا مل رہا ہے. اس لیے میں اس کو اس وقت چھوڑ رہا ہوں کسی اور موقع پہ، کسی ایسی آیت کے ذیل میں کہ جہاں تفصیلات واقعی زیادہ مطلوب ہوں گی کہ اسے ملے گا کیا کیا. ابھی تو صرف میں نے دنیا کی کامیابیوں کی چند چیزوں کی اشارے دے دیے تاکہ یہ ایک جذبہ تو پیدا ہو جائے کہ ہاں کریں گے. طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کے ساتھ میں شروع کریں، تب وہ یتیموں کا خیال رکھنا آئے گا، تب وہ نمازیں دکھاوے کی نمازیں نہیں ہوں گی، تب ایمانیات بھی مکمل ہوگی. اس ایمانیات کے بعد انفاق میں اللہ، تب اس کے اندر مال کی محبت نہیں آئے گی جب اللہ کی موجودگی کا احساس ہوگا. اس کے بعد پھر صلاۃ کا ذکر کیا تھا، اس کے بعد زکوٰۃ کا آ رہا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ مرتبہ پھر اسے پورا کریں گے. اتنی تفصیل باقی اور چیزوں میں اتنی نہیں ہے جتنی صلاۃ میں تھی. بے پناہ تفصیلات ہیں اس کے اندر. اہم ترین چیز جو ہے وہ اس لیے ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو کچھ کمی رہ گئی اس کے اندر اس کو پورا کرنے کے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی زندگیوں کو بھی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار کرے. صلاۃ کی حقیقت سمجھ کر صحیح صلاۃ کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. وقت تو خیر جو لوگ